الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وضو کے فرائض پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل فی الوضوء ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ الاول غسل الوجہ وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن وحدہ عرضا بین شحمتي الاذنین والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ والرابع مسح رب راسہ وسببہ استباحۃ ما لا یحل الا بہ وہو حکمہ الدنیوی وحکمہ الاخروی الثواب فی الآخرۃ۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ فصل وضو کے بارے میں ارکان وضو یہ 4 ہیں اور یہی اس کے فرائض ہیں۔ پہلا ہے چہرے کا دھونا اور اس کی حد لمبائی میں جبہہ پیشانی کے سطح سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں اس کی حد دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے، اور دوسرا دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے کونیوں سمیت، تیسرا ہے پاؤں کا دھونا ہے ٹخنوں سمیت، اور چوتھا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اس کا سبب حلال کرنا ہے اس چیز کو جو حلال نہیں ہوتا ہے مگر اسی کے ساتھ، یا مباح کرنا ہے اس چیز کو جو نہیں مباح ہوتا ہے یا نہیں حلال ہوتا ہے مگر اسی کے ساتھ، اور یہ اس کا دنیاوی حکم ہے، اور اس کا اخروی حکم یہ ہے آخرت میں ثواب حاصل کرنا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے طہارت سے متعلقہ احکامات و مسائل پڑھ لیے ہیں کہ کس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، کس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں، پانی کی کتنی قسمیں ہیں، اور اسی طریقے سے استنجا کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ ساری تفصیل پہلے پیچھے گزر چکی ہے۔ آج کے اس سبق کے اندر بلکہ یہاں سے اب وضو کو شروع کریں گے، پھر اسی طریقے سے غسل کے بارے میں بتائیں گے، تیمم کے بارے میں بتائیں گے، اور جو طہارت کے جو بقیہ احکامات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اسی باب کے اندر ایک ایک کر کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ وضو کے فرائض کے بارے میں ہے۔ اس کو وضو کے فرائض بھی کہہ سکتے ہیں، آپ وضو کے ارکان بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو فرض ہے یا ارکان ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کی ذات کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ وضو کے جو 4 فرض ہیں وضو کی ذات کے اندر داخل ہیں، اس لیے ان کو وضو کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ذرا فرما رہے ہیں کہ جو وضو ہے، وضو کے جو ارکان ہیں وہ 4 ہیں۔ آپ 4 ارکان کہہ لیں یا آپ 4 فرائض کہہ لیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں آپ کو بہرحال معلوم ہوگا، تفصیل سے ایک ایک کر کے ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ پہلا یہ ہے غسل الوجہ، چہرے کا دھونا، اور دوسرا یہ ہے غسل یدہ، دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور تیسرا یہ ہے غسل رجلہ، دونوں پاؤں کا دھونا، اور چوتھا یہ ہے مسح راس، سر کا مسح کرنا۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ اب پہلا جو ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ جو پہلا ہے اس کو غسل پڑھنا ہے، اس کو غسل نہیں پڑھنا۔ غسل تو آپ کو معلوم ہے، غسل کو کہتے ہیں، جو غسل ہے غسل کہتے ہیں دھونے کو۔ تو پہلا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ چہرے کو دھونا۔ اب چہرے کو کیسے دھونا ہے، کہاں تک دھونا ہے، تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے لمبائی میں کتنا دھونا ہے، دوسری یہ ہے کہ چوڑائی میں کتنا دھونا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ لمبائی کے اندر آپ نے جو دھونا ہے وہ یہ ہے، یہاں جبہہ یعنی پیشانی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، جو آپ کے بال جہاں پر اینڈ ہو رہے ہیں اور پیشانی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور یہ جو تھوڑی ہے اس کے نیچے تک آپ نے یہ والا جو حصہ ہے یہ آپ نے دھونا ہے۔ یہ تو ہو گیا لمبائی میں۔ اور چوڑائی میں کتنا دھونا ہے، چوڑائی میں دیکھیں شحمہ کہتے ہیں کان کی لو کو، یہ جو دونوں کانوں ہیں ان دونوں کانوں کی جو لو کے درمیان والا حصہ ہے یہ سارا چوڑائی کے اندر آپ نے چہرے کو دھونا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو مکمل چہرہ ہے یہ وضو کے اندر دھونا یہ فرض ہے۔ اب ذرا کتاب کی عبارت دیکھیں۔ پہلا فرض یہ ہے غسل وجہ، چہرے کا دھونا، وحدہ، اور اس کی جو لمبائی ہے یا اس کی جو حد ہے وہ کتنی ہے، طولاً لمبائی کے اعتبار سے، من مبدا کہتے ہیں آغاز، سطح الجبہہ، جو جبہہ پیشانی کی جو سطح ہے اس کا جو آغاز ہو رہا ہے، یعنی جہاں سے پیشانی شروع ہو رہی ہے وہاں سے لے کے اسفل نیچے کو کہتے ہیں، ذقن تھوڑی کے نیچے تک یہ والا حصہ آپ نے دھونا ہے۔ اور چوڑائی کے اعتبار سے اس کی حد کتنی ہے وہ بتا رہے ہیں، بین کہتے ہیں درمیان کو، شحمہ کہتے ہیں لو کو، کان کی لو کو، شحمتین تھا یہ، تو نون جو تثنیہ تھی وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ تو جو دونوں کان ہیں، اذنین یہ تثنیہ ہے اذن کی، کان کو کہتے ہیں، جو دونوں کانوں کی لو ہے اس کے درمیان والا جو حصہ ہے یہ آپ نے دھونا ہے چوڑائی میں۔ وثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، اور دوسرا فرض کیا ہے وضو کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے مع مرفقیہ، یہ جو مرفق کہتے ہیں کوہنی کو، یہ جو کوہنی ہے اس سمیت دھونا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوہنیوں تک دھونا ہے بلکہ کوہنیاں یہ بھی دھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے مع مرفقیہ، اپنے دونوں کوہنیوں سمیت۔ تو یہاں پر بھی ایسی ہے، یہ یدین تھا اور وہ مرفقین تھا، جو نون تثنیہ ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر چکی ہے۔ اور تیسرا فرض کیا ہے غسل رجلیہ،
رجل کہتے ہیں پاؤں کو، رجلین تھا، نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، دونوں پاؤں کا دھونا ہے مع کعبیہ، کعب کہتے ہیں ٹخنے کو، جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے۔ یہ جو ٹخنا ہے سامنے کی طرف سے بھی اور اسی طریقے سے سائیڈ کی طرف سے بھی جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہ دھلی ہوئی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ اب اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، ٹخنیوں سمیت جو ہے اپنے دونوں پاؤں کو دھونا ہے۔ یہ تیسرا فرض ہو گیا۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ مسح براسی، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر تو مطلق ذکر ہے کہ سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، لیکن جو تشریح کی گئی ہے احادیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ بہرحال تفصیل کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف کتاب کی عبارت کو حل کرنا ہے۔ چوتھا فرض کیا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، وسببہ، اور اس کا سبب کیا ہے؟ استباحۃ ما لا یحل الا بہ، مباح قرار دینا اس چیز کو جو حلال نہیں ہوتا سوائے اس کے ذریعے سے۔ یہ سبب یہاں پہ مقصد کے معنی میں ہے، مطلب جو وضو ہے یہ کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ تو دیکھیں وضو کے دو مقاصد ہیں جو یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں۔ وضو کا تو ایک دنیاوی مقصد ہے اور وضو کا ایک اخروی مقصد ہے۔ دنیاوی مقصد کیا ہے کہ وضو کے ذریعے سے اس چیز کو حلال کیا جاتا ہے جو حلال نہیں ہوتی ہے مگر وضو کے ساتھ ہی۔ مثال کے طور پہ وضو کے ذریعے سے آپ نماز کو حلال کر لیتے ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی ہے، تو وضو کے ذریعے سے آپ نماز کو حلال کر لیتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مصحف یعنی قرآن مجید کو جو چھونا ہے، یہ چونکہ اس کے لیے بھی وضو ہونا یہ شرط ہے، تو وضو کے ذریعے سے آپ قرآن مجید کو چھونا اس کو بھی آپ حلال کر لیتے ہیں۔ تو یہ مقاصد ہوتے ہیں وضو کے، یعنی ایسی چیز کو مباح کرنا، ایسی چیز کو جائز کرنا جو وضو کے بغیر جائز نہیں ہوتی ہے، یہ دنیاوی مقصد ہے۔ وسبب، یعنی اس کا جو مقصد ہے استباحۃ، مباح کرنا، حلال کرنا، جائز کرنا، ما ایسی چیز کو، اس کو ما نافیہ نہیں پڑھنا، یہ ما موصولہ ہے، ایسی چیز کو حلال کرنا، لا یحل جو حلال نہیں ہوتی ہے، الا بہ مگر وضو کے ذریعے سے ہی۔ یہ تو ہو گیا۔ وہو حکمہ دنیاوی، یہ دنیاوی حکم ہے، اور اس کا اخروی حکم کیا ہے؟ الثواب فی الآخرہ، وضو کرنے کے اوپر ثواب بھی ملتا ہے، تو لہذا اسی مقصد کے لیے وضو بھی کیا جاتا ہے کہ ہمیں آخرت کے اندر ثواب و اجر ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم وضو کی شرطیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وشرط وجوبہ العقل والبلوغ والاسلام وقدرۃ علی استعمال الماء الکافی ووجود الحدث وعدم الحیض والنفاس وضیق الوقت وشروط صحتہ ثلاثۃ عموم البشرۃ بالماء الطہور وانقطاع ما ینافیہ من حیض ونفاس وحدث وزوال ما یمنع وصول الماء الی الجسد کشمع وشحم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وضو کے واجب ہونے کی شرطیں عقل ہے، بالغ ہونا ہے، اسلام ہے، اور کافی استعمال پر قادر ہونا ہے، اور حدث کا پایا جانا ہے، اور حیض اور نفاس کا نہ ہونا ہے، اور وقت کی تنگی کا نہ ہونا ہے۔ اور وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں 3 ہیں۔ کھال کا عام ہونا ہے پاک پانی کے ساتھ، اور نہ پایا جانا اس چیز کا جو وضو کے منافی ہو، حیض میں سے، نفاس میں سے، حدث میں سے۔ اور زائل ہونا ہے ایسی چیز کا جو پانی کو پہنچنے سے روک دے جسم تک، جیسا کہ موم ہے اور چربی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں پر وضو کی 2 قسم کی شرطیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی قسم کا تعلق وجوب کے ساتھ ہے، یعنی کس کے اوپر وضو کرنا یہ واجب اور لازم ہے۔ دوسری قسم کا جو تعلق ہے وضو کے صحیح ہونے کے ساتھ ہے، یعنی کون سی شرطیں پائی جائیں گی تو وضو کرنا یہ صحیح ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک ایک کر کے دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وجوب کی شرائط ہیں ان میں سے آتی ہے عقل، یعنی انسان عاقل ہو۔ اگر انسان پاگل ہے تو پاگل کے ذمے وضو کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ وضو کرتا بھی ہے تو اس وضو کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے بالغ، بالغ ہونا، چونکہ بالغ ہونے پر ہی نماز پڑھنی فرض اور لازم ہوتی ہے، لہذا وضو کرنا بھی بالغ ہونے پر ہی فرض اور لازم ہوگا، نابالغ کے ذمے وضو کرنا فرض اور لازم نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے اسلام، تو چونکہ یہ جو وضو ہے یہ ایک اسلامی کام ہے، نماز اسلامی رکن ہے، تو اسی کے لیے وضو کیا جاتا ہے، تو لہذا مسلمان کے ذمے ہی وضو کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ غیر مسلم اگر وضو کرتا بھی ہے تو اس وضو کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ کافی پانی کے استعمال پر قادر ہونا۔ دیکھیں اگر پانی موجود ہوگا، چونکہ وضو پانی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پانی موجود ہوگا تو پھر ہی وضو ہوگا، اور اگر پانی تو موجود ہے لیکن اتنا پانی نہیں ہے جس سے انسان وضو کر سکے، کم از کم وضو کے فرائض پورا کر سکے، تو ایسے پانی کی موجودگی کے اندر کی وجہ سے بھی وضو کرنا یہ فرض اور لازم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ پانی تو موجود ہے لیکن 8-10 قطرے ہیں، 15-20 قطرے ہیں، تو 15-20 قطرے ہوں، اتنے سے تو وضو نہیں ہوتا ہے، تو چونکہ یہ کافی پانی نہیں ہے لہذا وضو کرنا بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے
کہ کافی یعنی وافر اتنا پانی ہو جس سے انسان وضو کر سکے، اس کے استعمال پر قادر بھی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی تو موجود ہوتا ہے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے منع کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ پانی استعمال کریں تو پھر بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے یا بڑے سنگین قسم کا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو یہ بھی پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے۔ ایسے شخص پر بھی وضو کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ اگر اس نے نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو پھر اس کا جو متبادل ہے تیمم وہ کر لے۔ یہ 4 ہوگی۔ نمبر 5 وجود حدث یعنی بے وضو ہونے کی حالت۔ جب بے وضو ہوگا تو پھر ہی وضو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر یہ با وضو ہے یعنی اس کا پہلے سے وضو موجود ہے تو پھر اس کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ یہ نئے سرے سے وضو کرے، بلکہ وہی وضو یہ کافی سمجھا جائے گا۔ اور 5 ہوگی۔ نمبر 6 حیض کا نہ ہونا۔ دیکھیں جو حیض ہے ناپاکی کی حالت ہے، حیض کی موجودگی کے اندر وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ جب حیض سے پاک ہوگی، نہائے گی، غسل کرے گی، اس کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو پھر یہ وضو کر سکتی ہے۔ حیض کی حالت میں یا اسی طریقے سے نفاس کی حالت میں اس کے اوپر وضو یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، اور اگر کرے گی بھی تو نہیں ہوگا۔ حیض بھی ہو گیا، نفاس بھی ہو گیا۔ نمبر 8 ذی کے وقت کی تنگی۔ دیکھیں وضو یہ کیا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر ایسا ہے کہ جو نماز آپ نے پڑھنی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور وقت انتہائی تنگ ہو گیا ہے، اب وقت اتنا رہ گیا ہے کہ صرف اور صرف 1 منٹ باقی رہ گیا ہے طلوع آفتاب میں، اب 1 منٹ کے اندر تو آپ وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو لہذا اب وضو کرنا بھی آپ کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ تو وقت موجود ہونا چاہیے جس نماز کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں۔ 8 ہو گئے۔ یہ 8 قسم کی جو شرطیں ہیں یہ شرطیں وجوب ہیں، یہ 8 قسم کی شرطیں پائی جائیں گی تو پھر وضو کرنا یہ واجب ہوگا۔ کوئی ایک شرط بھی مس ہے تو پھر وضو کرنا یہ واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے ہیں وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں، یہ کل 3 ہیں۔ یہ کل کون سی 3 شرطیں ہیں؟ نمبر 1 عموم باشرہ بالماء طہور۔ باشرہ کہتے ہیں کھال کو، عموم کہتے ہیں عام کو، اور ماء کہتے ہیں پانی کو، طہور کہتے ہیں پاک، یعنی پاک پانی جو اعضاء جن کو دھویا جاتا ہے اس تک عام طور پر پہنچ جائے۔ مطلب آپ نے بازو دھونا ہے تو یہ پورا بازو ہے اس تک پانی پہنچ جائے، پاؤں دھونا ہے تو پورے پاؤں تک جو پانی ہے یہ پہنچ جائے۔ یہ اسی طریقے سے جو چوتھائی سر کا آپ نے مسح کرنا ہے تو گیلا ہاتھ جو ہے وہ چوتھائی سر تک یہ پہنچ جائے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں پایا جائے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو دوسری چیز ہے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایسی چیز نہ پائی جائے جو کہ وضو کے منافی ہے۔ اب وضو کے منافی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ پائی جائیں گی تو پھر اگر آپ وضو کریں گے بھی تو نہیں ہوگا۔ اب وضو کے منافی پہلے نمبر پر ہے حیض۔ اگر عورت کو حالت حیض ہے تو حالت حیض میں وہ وضو کرے گی بھی تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر عورت کو نفاس ہے تو حالت نفاس میں اگر وہ وضو کرے گی بھی تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حدث سے مراد ہے یہاں پہ حد سے اکبر، اگر اس کو غسل کرنا اس کے اوپر فرض اور لازم ہے، بڑی ناپاکی ہو تو اس صورت میں اگر وضو کریں گے بھی تو نہیں ہوگا جب تک یہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک نہ کر لے۔ اور اسی طریقے سے وزوال ما یمنع، اور اگر کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے جو وضو کا پانی پہنچنے سے منع کرتی ہے تو جب تک وہ چیز نہیں ہٹے گی آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ حضرت نے 2 مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال دی ہے موم۔ اب موم ہے جیسے موم بتی کا موم ہوتا ہے، وہ آپ کے جسم میں کسی عضو پر لگا ہوا ہے کہ پانی اس کے نیچے نہیں پہنچ سکتا ہے، تو جب تک آپ اس کو دور نہیں کریں گے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے شاہم کہتے ہیں چربی کو، کوئی چربی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی اندر نہیں جا سکتا، جب تک آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے اس کی کچھ مثالیں اگر آپ نے سمجھنی ہو تو جیسا کہ اس کی مثال ہے نیل پالش۔ اب نیل پالش لگی ہو تو چونکہ وہ پانی نہیں پہنچتا ہے ناخنوں تک، لہذا جب تک آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہی فرما رہے ہیں کہ زوال اس چیز کا زائل ہونا، وہ چیز جو پانی کے پہنچنے کو روک دے الی الجسدی جسم تک۔ جسم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وہ اعضائے مغسولہ ہیں یا پھر اعضائے مسح ہیں، جیسا کہ شمع و شحم۔ شمع میں نے آپ کو بتا دیا موم کو کہتے ہیں، شحم میں نے آپ کو بتا دیا ہے چربی کو کہتے ہیں۔ تو یہ 2 قسم کی شرطیں ہیں وضو کے بارے میں جو ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھ لی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الاضاء کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وضو کے کچھ مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ یجب غسل ظاہر اللحیۃ الکثۃ فی اصح ما یفتیٰ بہ ویجب ایصال الماء الی بشرۃ اللحیۃ الخفیفۃ ولا یجب ایصال الماء الی المسترسل من الشعر عن دائرۃ الوجہ ولا الی من کتم من الشفتین عند الانضمام ولو انضمت الاصابع او طال الظفر فغطى الانملۃ او کان فیہ ما یمنع الماء کعجین وجب غسل ما تحتہ ولا یمنع الدرن وخرء البراغیث ونحوها ویجب تحریک الخاتم الزیق ولو ذرہ غسل شقوق رجلیہ
جاز امرار الماء علی الدواء الذي وضعه فيها ولا يعاد المسح ولا الغسل ولا موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بعد قص ظفره وشاربه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ فصل، واجب ہے دھونا گھنی داڑھی کے ظاہر کا صحیح قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور واجب ہے پانی کا پہنچانا ظاہری اس داڑھی پر جو کہ ہلکی ہے، اور واجب نہیں ہے پانی کا پہنچانا لٹکے ہوئے بالوں پر جو کہ چہرے کے دائرے سے ہٹ کر ہوں، اور نہ ہی اس پر جو کہ چھپ جائیں ہونٹوں میں سے ان کے ملانے کے وقت، اور اگر انگلیاں ملی ہوئی ہوں یا ناخن لمبے ہوں اور انہوں نے انگلیوں کے پوروں کو چھپا دیا ہو، یا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کے پہنچنے سے مانع کرنے والی ہو جیسے کہ گندا ہوا آٹا، تو واجب ہے دھونا جو اس کے نیچے ہے، اور منع نہیں کرتی ہے میل کچیل اور پسو کی بیٹ اور اس جیسی دوسری چیزیں، اور واجب ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا، اور اگر اس کو پاؤں کے پھٹن دھونا نقصان دیتی ہو تو جائز ہے پانی کا پہنچانا اس دوا پر جو اس نے رکھی ہو اس کے اندر، اور مسح کو نہیں لوٹایا جائے گا اور دھونے کو نہیں لوٹایا جائے گا بالوں کی جگہ پر وہ بال کاٹنے کے بعد، اور نہ ہی غسل دھونے کو لوٹایا جائے گا ناخن کاٹنے کے بعد اور مونچھیں کاٹنے کے بعد۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں پہ وضو سے متعلقہ کچھ احکامات و مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ پہلا مسئلہ یہاں پر حضرت نے ذکر کیا ہے داڑھی سے متعلقہ۔ دیکھیں جو داڑھی ہے اس کی کل 3 قسمیں ہیں، تینوں کے جو احکامات ہیں حضرت نے ایک ایک کر کے ذکر کیے ہیں۔ دیکھیں داڑھی کی جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی داڑھی ہے وہ آپ کے ایک تو چہرے کی حد کے اندر ہے اور گھنی ہے، مطلب ایسے ہوتا ہے نا بعض لوگوں کی داڑھی اس طریقے سے ہوتا ہے، اندر کو ہوتی ہے اور گھنی داڑھی ہوتی ہے، میری بھی گھنی ہے، زیادہ گھنی نہیں ہے لیکن کافی حد تک گھنی ہے۔ تو آیا یہ پوری داڑھی کو دھونا ضروری ہے یا پھر وضو کے اندر پوری داڑھی کو دھونا یہ ضروری نہیں ہے؟ تو حضرت نے پہلا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جو گھنی داڑھی ہے اس کا جو ظاہر ہے اس کو دھو لیں صحیح قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں فتویٰ اس قول کے اوپر ہے، جب آپ کی داڑھی گھنی ہے آپ نے اس طریقے سے چہرہ دھونا ہے تو یہ جو گھنی داڑھی ہے اس کا اوپر والا حصہ یہ دھونا کافی ہے، اس کی جڑوں کے اندر پانی پہنچانا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو داڑھی اگر ہلکی ہو تو پھر اس میں جڑ تک پہنچانا ضروری ہے۔ بعض لوگ جب لڑکا جوان ہوتا ہے تو ہلکی ہلکی داڑھی آتی ہے، یا اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں وہ شیو کروا لیتے ہیں تو شیو جب بڑھ جاتی ہے تو ہلکی ہلکی داڑھی ہوتی ہے، تو ایسی صورت اگر ہے تو پھر اس صورت میں مکمل دھونا ضروری ہے، جڑ تک یعنی جو کھال ہے اس تک پانی پہنچانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ اور واجب ہے پانی کا پہنچانا جو ہلکی داڑھی ہے اس کی کھال تک، یعنی جو اندر والی کھال ہے اس تک پانی پہنچانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ 2 ہوگی۔ نمبر 3، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی داڑھی لٹکی ہوتی ہے، جیسے نا لمبی داڑھی ہوتی ہے اس طریقے سے چہرے سے نیچے لٹکی ہوتی ہے، ایسی صورت میں کیا اس کو دھویا جائے گا؟ تو فرمایا کہ جو چہرے کا جو دائرہ ہے یعنی جو آپ کا چہرہ ہے اس سے ہٹ کے جو داڑھی باہر نکلی ہوئی ہے، بعضوں کی اس طریقے سے ادھر کو نکلی ہوتی ہے، عام طور پہ نیچے لمبی لٹکی ہوتی ہے، تو جو لٹکی ہوئی داڑھی ہے اس کو پانی پہنچانا اور اس کو دھونا لازم اور ضروری نہیں ہے وضو کے اندر۔ فرمایا کہ واجب نہیں ہے پانی کا پہنچانا جو بال لٹکے ہوئے ہوں، چہرے کی جو حد ہے چہرے کا جو دائرہ ہے اس سے ہٹ کے جو بال لٹکے ہوئے ہیں ان تک پانی پہنچانا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ جو ہونٹ ہیں جب آپ ہونٹ بند کریں تو جو ہونٹوں کا حصہ چھپ جاتا ہے اس کو دھونا بھی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں جو ہونٹ ہیں اس کی 2 صورتیں 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہونٹ کا ہوتا ہے اندر والا حصہ جو ویسے تو بعض اوقات نظر آ جاتا ہے لیکن عام طور پہ جب آپ منہ بند رکھتے ہیں ایسے تو اس صورت میں اندر والا حصہ نظر نہیں آتا، اور ایک ہوتا ہے باہر والا حصہ جو عام طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر یہ ہونٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو وضو کے اندر جو ظاہر ہے اس کو دھونا ضروری ہے، جو ہونٹوں کا اندر والا حصہ ہے اس کو دھونا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو وضو ہے اس کے اندر واجب نہیں ہے ما ان کا تما جو چھپ جائیں ہونٹوں کا حصہ اند الانضمامی ہونٹوں کو بند کرنے کے وقت، جب آپ ہونٹ بند کریں تو جو اندر والا حصہ چھپ جاتا ہے اس کو دھونا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو انگلیاں ہیں وہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی جو موٹے بندے ہوتے ہیں نا خاص طور پہ وہ ان کی جو انگلیاں نا اس طریقے سے بعض اوقات ایسی ملی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کی جو جڑ ہے اس تک پانی نہیں پہنچتا، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ناخن ہیں وہ ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ناخن اتنے بڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو انگلیوں کے جو پورے ہیں اس پوروں تک پانی نہیں پہنچتا، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر انگلیاں بڑی ہوئی ہیں ملی ہوئی ہیں اس طریقے سے تو یہ انگلیوں کی جو جڑیں ہیں یہاں پہ پانی پہنچنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو جو ناخن کے نیچے جہاں سے انگلیوں کے جو پورے کا حصہ ہوتا ہے اس تک اس کو دھونا بھی لازم اور ضروری ہے۔
یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں یا اس کے ناخن لمبے ہیں اور ناخن اتنے لمبے ہیں کہ اس نے انگلیوں کا جو پورے یعنی آگے والا حصہ اس کو چھپا دیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس تک پانی پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ نے وہاں تک پانی نہیں پہنچایا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یا پھر جو انگلیاں ہیں یا جسم کے کسی عضو پہ کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کے پہنچنے سے منع کرتی ہے، جیسے کہ عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ آٹا گوندتی ہیں، جب آٹا گوندتی ہیں تو آٹا جو ہے وہ لگ جاتا ہے ہاتھوں پہ، تو جس کے لگنے کی وجہ سے جو پانی ہے اس کے نیچے نہیں پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چھڑا کے نیچے پانی پہنچانا یہ لازم و ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز لگ جاتی ہے، جیسا کہ میں نے مثال دی تھی، ایلفی لگ جاتی ہے، یا اسی طریقے سے جو نیل پالش ہے وہ لگ جاتی ہے، یا کوئی اور ایسی چیز لگ جاتی ہے جو اندر پانی پہنچنے سے منع کر دے، تو پھر اس کو دور کر کے پانی کا پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو انگلیاں ہیں یا جسم کے کوئی بھی اعضاء مغسولہ میں کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کو پہنچنے سے منع کر رہی ہے، جیسے کہ گوندا ہوا آٹا ہے، تو واجب ہے پانی کا پہنچانا جو اس کے نیچے والا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے ہاتھ میلے ہوتے ہیں، میل ہوتی ہے، میل کچیل ہوتی ہے، یہ اسی طریقے سے مکھی کی بیٹ ہے یا پسو کی بیٹ ہے یا مچھر کا کچھ اس طریقے سے گندگی ہے، انسان ہاتھوں کو دھوتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہ جاتے ہیں، تو یہ وضو سے مانے نہیں، انسان کا وضو ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ زیادہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ منع نہیں کرتی، درن جو میل کچیل ہے وضو ہو جاتا ہے، اگرچہ باقی رہ جائے تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے براغیث یہ کہتے ہیں پسو کو، اس کی جو بیٹ ہے وہ لگی رہ جائے تو تب بھی وضو ہو جاتا ہے، وضو کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے۔ براغیث میں نے ایک مثال ہے، اس کے علاوہ اور مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو مکھی کی مثال دی ہے، میں نے آپ کو مچھر کی مثال دی ہے۔ وَيَجِبُ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ الزَّيِّقِ۔ اگلا مسئلہ یہاں بھی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، تو جو انگوٹھیوں کے نیچے والا جو انگلی کا حصہ ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض جو انگوٹھیاں ہوتی ہیں وہ ڈھیلی ہوتی ہیں، وہ پانی ویسے ہی اندر پہنچ جاتا ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض جو انگوٹھیاں نا وہ ہوتی ہیں سخت ہوتی ہیں، یعنی یہ انگلی کے اندر پھنسی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو ہٹا کر اپنی جگہ سے اس کو ہلا کر اچھے طریقے سے اس کے نیچے پانی پہنچانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ وَلَوْ ذَرَّهُ غَسْلُ الشُّكُوكِ رِجْلَيْهِ۔ اگلا مسئلہ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو ایڑیاں ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، جیسے کہ سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، تو پھر وہ اس کے اوپر کوئی دوا وغیرہ لگا لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کی ایڑیاں پھٹ گئی ہیں، آپ نے کوئی دوائی لگائی ہے، یا ایڑیوں سے ہٹ کے جو اعضاء مغسولہ ہیں ان کے اوپر آپ نے کوئی دوائی لگائی ہے جس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ اندر تہ تک کھال تک نہیں پہنچ رکھتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر تو آپ کو نقصان پہنچتا ہو، اگر آپ اس دوائی کو ہٹاتے ہیں تو آپ کو زخم تکلیف دیتا ہو، یا وہی جو ایڑیاں ہیں ویسے اگر آپ پانی پہنچاتے ہیں تو درد کرتی ہو، تو جو دوائی آپ نے لگائی ہے آپ اس کے اوپر پانی بہا لیں، یہ کافی ہے، آپ کا وضو یہ ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر نقصان دیتا ہو دھونا، جو پاؤں ہیں، پاؤں کی جو پھٹن ہے اس کا دھونا نقصان دیتا ہو، تو پھر کیا کریں؟ تو جائز ہے پانی کا بہا لینا اس دوا پر جو آپ نے اس زخم کے اندر رکھی ہے، جو پھٹن کے اندر رکھی ہے وہ ہے، یہ اس کے علاوہ آپ کے اعضاء مغسولہ میں کوئی زخم ہوا ہے، آپ نے اس کے اوپر کوئی چیز لپیٹی، جیسے آپ دیکھیں نا سنی پلاسٹ ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی چیرا آ جاتا ہے، اس چیرے کے اوپر سنی پلاسٹ لپیٹ لیتے ہیں، اب وہ سنی پلاسٹ کی وجہ سے پانی تو اندر نہیں جاتا، لیکن وہ چونکہ زخم کے اوپر ہے تو لہذا بس اوپر سے آپ دھو لیں، آپ کا وضو یہ بالکل درست ہے، وضو میں کوئی فرق اور اثر نہیں پڑے گا۔ اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بال ہوتے ہیں جس کے نیچے والا حصہ دھونا یہ لازم اور ضروری ہے، جیسے انسان کے چہرے پہ بعض اوقات بال بڑھ جاتے ہیں، اب چہرے کا دھونا لازم اور ضروری ہے، وضو کر لیا تھا بال تھے، بعد میں چہرے کے بال کٹوا دیے، تو اب ایسی صورت میں نیچے والی جو کھال آ گئی ہے، آیا اس کو دھویا جائے گا یا نہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، آپ کا وضو ہو گیا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو مونچھیں ہیں، جیسے میری اب مونچھیں کافی آئی ہوئی ہیں، تو مونچھوں کے ہوتے ہوئے وضو کر لیا، بعد میں مونچھیں کٹوا دی، نیچے والی کھال نظر آنے لگی، تو اب آیا نیچے والی کھال کو دھویا جائے گا یا نہیں؟ تو نہیں دھویا جائے گا، آپ کا وضو درست ہے۔ یہ اسی طریقے سے ناخن تھے اور ناخن ہوتے ہوئے وضو کر لیا، بعد میں ناخن کٹوا دیے، تو نیچے والا حصہ دھویا جائے گا یا نہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ نہیں دھویا جائے گا۔ ایک صورت میں دھویا جائے گا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ناخن لمبے ہوں کہ وہ انگلیوں کے پوروں کو ڈھانپ لیں، وہاں تک پانی نہ پہنچے، تو وہ تو ویسے بھی وہاں تک پانی پہنچانا ہی لازم اور ضروری ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مسح یعنی سر کا مسح، اب یہ مسح والی بات رہ گئی تھی، اس کو بھی سمجھ لیں۔ اب دیکھیں بال تھے سر کے اوپر، مسح کر لیا، بعد میں حلق یعنی اس طرح پھروا لیا، تو اب آیا جو ٹنڈ ہے اس کے اوپر دوبارہ مسح کیا جائے گا؟ فرما رہے ہیں کہ نہیں، مسح نہیں کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے دھویا بھی نہیں جائے گا بالوں کی جگہ میں بعد ہلکی اس بالوں کو کٹوانے کے بعد، اور نہ ہی دھویا جائے گا اس جگہ کو ناخنوں کے کٹوانے کے بعد، اور اسی طریقے سے جو شارب ہے یعنی جو مونچھیں ہیں یہ آپ نے کٹوا دی ہیں، تو اس کے بعد نیچے والا جو حصہ اس کا دھونا لازم اور ضروری
نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وضو کی سنتیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ یسن فی الوضوء 18 شیئا غسل الیدین الی الرسغین والتسمیۃ ابتداء والسواک فی ابتدائہ ولو بالاصبع عند فقدہ والمضمضۃ ثلاثا ولو بغرفۃ والاستنشاق بثلاث غرفات والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم وتخلیل اللحیۃ الکثۃ بکف ماء من اسفلها وتخلیل الاصابع وتثلیث الغسل واستیعاب الراس بالمسح مرة ومسح الاذنین ولو بماء الراس والدلق والولاء والنیۃ والترتیب کما نص اللہ تعالی فی کتابہ والبداءۃ بالمیامن ورؤوس الاصابع ومقدم الراس ومسح الرقبۃ للحلقوم وقیل ان الاربعۃ الاخیرۃ مستحبۃ۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں، ہاتھوں کا دھونا گٹوں تک، اور تسمیہ کا پڑھنا شروع میں، اور مسواک کرنا وضو کے شروع میں اور انگلیوں کے ساتھ اگر مسواک نہ ہو، اور کلی کرنا 3 مرتبہ اگرچہ ایک ہی چلو پانی سے ہو، اور ناک میں پانی ڈالنا 3 چلو پانیوں سے، اور مبالغہ کرنا کلی کرنے میں، ناک میں پانی ڈالنے میں غیر صائم کے لیے، اور خلال کرنا گھنی داڑھی کا ہتھیلی کے پانی سے اس کے نیچے کی جانب سے، اور انگلیوں کا خلال کرنا، اور 3 مرتبہ دھونا، اور پورے سر کا گھیرنا مسح کے ساتھ 1 مرتبہ، اور کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی سے ہی ہو، اور ملنا، اور پے در پے کرنا، اور نیت کرنا، اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنی کتاب میں، اور ابتدا کرنا دائیں جانب سے، اور انگلیوں کے سروں سے، اور سر کے آگے والے حصے سے، اور گردن کا مسح کرنا نہ کہ گلے کا، اور کہا گیا کہ جو آخری 4 ہیں یہ مستحب ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وضو کے کچھ احکامات و مسائل پڑھے تھے، آج کے سبق کے اندر وضو کی سنتیں یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو حضرت نے یہ بتایا کہ وضو کے اندر کل 18 سنتیں ہیں، وہ کون کون سی سنتیں وہ ایک ایک کر کے ذکر کریں گے۔ ایک حضرت نے سنت یہ ذکر کی ہے غسل الیدین، ہاتھوں کا دھونا، الی الرسغین، گٹوں تک۔ یہ جو بازو کی جہاں سے شروع ہوتا ہے تو ایک ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس کو رسغین کہتے ہیں۔ تو یہ جو 2 ابری ہوئی ہڈیاں ہیں دونوں بازوؤں کی ایک ایک، یہ بھی آپ نے دھونی ہے جب آپ نے شروع میں وضو کرنے لگنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری سنت ذکر کی حضرت نے وہ سنت یہ ذکر کیا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں وضو کرنے سے پہلے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے مسواک کرنا وضو کے ابتدا کے اندر، یہ بھی سنت ہے۔ جب آپ نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا ہے، اب اس کے بعد جب آپ 3 مرتبہ مسواک بھی کریں، 3 مرتبہ کلی کرنے کے ساتھ، یہ بھی سنت ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو پھر آپ انگلی ہی مل لیں عند فقدہ، اس کے مفقود ہونے کے وقت۔ کس کے مفقود ہونے کے وقت؟ اسی مسواک کے مفقود ہونے کے وقت۔ یعنی اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو آپ جو آپ کی انگلی ہے، آپ انگلی سے ہی دانتوں کو مل لیں، تو یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ 3 مرتبہ کلی کرنا ولو بغرفت، اگرچہ ہی ایک ہی چلو پانی سے ہو۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے 1 مرتبہ پانی لیا کلی کی، پھر دوسری مرتبہ پانی لیا کلی کی، پھر تیسری مرتبہ پانی لیا کلی کی۔ اور اگر آپ ایک ہی مرتبہ جو چلو سے آپ نے پانی لیا، جو ہتھیلی کے اندر پانی لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں چلو بھر پانی، تو اسی ایک پانی سے آپ 3 کلیاں بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایسے آپ نے پانی لیا ہے، آپ نے تھوڑا سا پانی منہ میں لیا ہے، کلی کی ہے، جو باقی پانی بچا ہے اس کو اس طریقے سے منہ میں لیا، کلی کی ہے، پھر جو باقی پانی بچا ہے اس کو منہ میں لیا اور کلی کیا، یعنی ایک ہی چلو پانی سے آپ 3 مرتبہ کلی بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی سنت ہے۔ آگے فرمایا والاستنشاق بثلاث غرفات، اور ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ چلو پانی سے، 1 مرتبہ پانی لیں ناک میں ڈالیں، ناک کی صفائی کریں چھوٹی انگلی کے ساتھ، اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں، چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کی صفائی کریں اندر سے، پھر تیسری مرتبہ پانی لیں ناک میں پانی ڈالیں اور چھوٹی انگلی کے ساتھ صفائی کریں، تو یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا مبالغہ کرنا کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں غیر صائم کے لیے۔ دیکھیں اگر تو آپ روزے دار نہیں ہیں تو آپ کلی کے اندر بھی مبالغہ کریں۔ مبالغہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جب منہ میں پانی ڈالا ہے کلی کرنے کے لیے تو اس پانی کو اچھے طریقے سے منہ میں پھرائیں، گھمائیں، اور اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کے ذریعے سے غرارہ بھی کریں۔ اور اسی طریقے سے جب آپ نے ناک میں پانی ڈالا ہے تو کوشش کریں یہ جو جہاں تک سخت ہڈی شروع ہوتی ہے، نرم ہڈی، وہاں تک یہ پانی پہنچنا چاہیے، نرم ہڈی کی اینڈ سرحد تک، اور جہاں سے آگے سخت ہڈی یہ شروع ہوتی ہے، تو اس طریقے سے مبالغہ کریں۔ البتہ اگر آپ کا روزہ ہے تو پھر آپ اس طریقے سے مبالغہ نہ کریں، یعنی آپ غرارہ بھی نہ کریں اور ناک کے اندر پانی زیادہ اوپر تک چڑھانے کی کوشش نہ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کے حلق میں پانی چلے جائے اور آپ کا روزہ یہ فاسد ہو جائے۔ تو یہ فرمایا غیر صائم کے لیے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تخلیل اللحیۃ الکثہ، کہ اگر داڑھی گھنی ہے تو پھر اس کا خلال کرنا یہ بھی سنت۔ دیکھیں اگر تو داڑھی آپ کی چھوٹی چھوٹی ہے تب تو خلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں۔ اگر داڑھی گھنی ہے، جس طریقے سے میری داڑھی گھنی ہے، تو آپ اس میں خلال بھی کریں۔
اچھا خلال میں 3 مرتبہ خلال نہیں کیا جائے گا، صرف 1 مرتبہ خلال کیا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پانی لیں اور نیچے کی جانب سے اس طریقے سے پانی لگائیں، پانی لگا دیا آپ نے اور پھر آپ نے نیچے کی جانب سے خلال کرنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا خلال، یہ جو ہتھیلی کی پشت ہے اس کی طرف سے آپ نے خلال کرنا ہے اس طریقے سے، یہ طریقہ ہے داڑھی کے خلال کرنے کا، تو یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا تخلیل الاصابع۔ اچھا انگلیوں کا جو خلال کیا جائے گا اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ ایسے خلال نہیں کرنا بلکہ آپ اس میں یہ کریں، یہ ایسے، اگر آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے تو جو بایاں ہاتھ ہے اس کو اس طریقے سے اس کی پشت پہ رکھیں اور اس طریقے سے آپ خلال کر لیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے تو دائیں ہاتھ اس کو گیلا کر کے اس طریقے سے اس کی پشت پہ رکھیں اور آپ اس طریقے سے خلال کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے انگلیوں کے خلال کرنے کا، یہ خلال کرنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا وتثلیث الغسل، جو عضو آپ نے دھونا ہے اب اس کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے بازو دھونے ہیں تو 3 مرتبہ دھوئیں، یہ سنت ہے۔ چہرہ دھونا ہے تو 3 مرتبہ دھوئیں، یہ سنت ہے۔ پاؤں دھونے ہیں تو 3 مرتبہ دونوں پاؤں دھوئیں، یہ بھی سنت عمل ہے۔ آگے فرمایا کہ سر کو گھیرنا مسح کے ساتھ 1 مرتبہ، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو پورے سر کا جو مسح ہے اس طریقے سے ہاتھوں کو گیلا کریں، ایسے سر پہ رکھیں، اس کو اس طریقے سے پیچھے لے کر جائیں اور آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو پھر آپ دوبارہ اگر سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو پھر یہ آپ 1 مرتبہ مسح نہیں کر رہے، 2 مرتبہ مسح کر رہے ہیں۔ تو 1 مرتبہ مسح تب ہوگا جب آپ نے 1 مرتبہ سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اور پھر اسی طریقے سے پہلے آگے سے پیچھے لے کر جائیں، پھر پیچھے سے آگے لے کر جائیں، یہ اس طریقے سے آپ کے سر کا مسح ہو جائے گا، اور 1 مرتبہ ہی آپ نے مسح کرنا ہے، یہ سنت عمل ہے۔ تو فرمایا سر کو گھیرنا مطلب یہ کہ مکمل سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ، اور کانوں کا بھی مسح کرنا ولو بماء راسی، اگرچہ وہ سر کے پانی سے ہی ہو۔ دیکھیں جب آپ نے 1 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کیا ہے اور آپ نے سر کا مسح کر لیا ہے، تو جب سر کا مسح آپ نے کرنا ہے نا تو آپ اس کے اندر ایک کام کریں کہ آپ یہ جو آپ کی انگلی ہے، دیکھیے یہ والی انگلی ہے اور اسی طریقے سے جو آپ کا انگوٹھا ہے، آپ اس انگوٹھے کو نہ لگائیں، جو باقی انگلی ہے نا اس کے ساتھ آپ مسح کریں سر کا، یہ دوسری ہے، تیسری ہے اور جو آخری والی چیچی انگلی جس کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ مسح کریں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ والے جو آپ کے انگلیاں ہوں گے نا اس کو آپ اس طریقے سے کانوں میں پھیریں، یہ شہادت کی انگلی کو اس طریقے سے کانوں میں پھیریں، جب آپ نے شہادت کی انگلی کو کانوں میں پھیر دیا پھر یہ چیچی انگلی سے کانوں کے اندر اس طریقے سے کریں، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کے ذریعے سے کانوں کے پیچھے سے آپ مسح کر لیں، اور یہ جو پیچھے والی جو ہتھیلی کی جو پشت ہے اس کے ذریعے سے آپ اس طریقے سے گردن کا مسح کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے سر کے مسح کرنے کا۔ فرما رہے ہیں کہ جو کانوں کا آپ نے مسح کرنا ہے نا، جب آپ انہیں 1 مرتبہ ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کا مسح کر لیے، اسی پانی سے ہی آپ کانوں کا مسح بھی کر لیں، گردن کا مسح بھی کر لیں، مطلب نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نیا پانی لے بھی لیتے ہیں تب بھی یہ درست عمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کانوں کا مسح کرنا اگرچہ وہ سر والے پانی سے ہی ہو، بدل کو، اور اگلے ہی سنت حضرت نے یہ ذکر کی ہے مل مل کے دھونا۔ مطلب آپ نے چہرہ دھونا ہے، آپ کوشش کریں اس طریقے سے اس کو مل مل کے دھوئیں، اور یہ جو آنکھوں کے گرد جو گڑ وغیرہ سی ہوتی ہے، میل کی چال ہوتی ہے، اس کو صاف کریں۔ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مل مل کے دھوئیں، پاؤں کو دھونا ہے تو اچھے طریقے سے مل مل کے دھوئیں تاکہ جو میل کچیل ہے وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے۔ اور آگے اس کے بعد حضرت نے فرمایا پے در پے دھونا، مطلب آپ نے اب چہرہ دھویا ہے تو چہرہ دھونے کے بعد پھر آپ ہاتھوں کو دھو لیں۔ یہ نہیں ہے کہ چہرہ دھو لیا پھر اس کے بعد آپ نے کہا چلیں اب چائے پی لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہاتھوں کو دھوئیں گے، ایسے نہ کریں، وقفہ نہ کریں، ایک عضو دھویا اس کے بعد دوسرا عضو، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس طریقے سے آپ نے وضو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا نیت کرنا۔ نیت کرنا یہ بھی سنت عمل ہے، جب آپ وضو کرنے لگیں تو پاکی اور طہارت حاصل کرنے کی نیت کریں، یہ نیت کرنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ اگر نیت نہیں بھی کرتے ہیں وضو ہو جائے گا لیکن اس کے ثواب میں کمی آئے گی۔ وہ ترتیب، اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے وہ کیا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنے چہرے کو دھوئیں، تو آپ نے بھی چہرے کو دھونا پہلے ہے، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، تو آپ نے اسی طریقے سے ہاتھوں کو چہرے کے بعد دھونا ہے، پھر اس کے بعد مسح کا ذکر ہے تو آپ نے مسح کرنا ہے، پھر آخر میں پاؤں دھونے کا ذکر ہے تو آپ نے پاؤں دھونے ہیں۔ ایسا نہ کریں ترتیب کے خلاف کہ پہلے پاؤں دھو لیے ہیں پھر آپ سر کا مسح کر رہے ہیں، یا پہلے آپ نے ہاتھ کونیوں تک دھو لیے پھر آپ منہ دھو رہے ہیں، ایسا نہ کریں، ایسا کرنا خلاف سنت عمل ہے لیکن وضو ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے حضرت نے ذکر کیا ہے دائیں جانب سے ابتدا کرنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ جب آپ نے دونوں بازو دھونے ہیں تو پھر آپ جو پہلا دایاں بازو ہے اس سے آغاز کریں، اسی طریقے سے آپ نے دونوں پاؤں دھونے ہیں تو جو پہلے دایاں پاؤں ہیں اس کو دھونے کے ساتھ آغاز کریں، تو دائیں جانب سے آغاز کرنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ ہاتھ دھونے ہیں تو دائیں ہاتھ سے آغاز کریں۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا ورؤوس الاصابع، جب آپ دھونا شروع کریں گے تو انگلیوں کے جو پورے ہیں یہاں سے دھونا شروع کریں گے۔ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں، تو جب ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں تو ہاتھوں کو پہلے اچھے طریقے سے پاک کر لیں، ہاتھوں کو پاک کریں، پھر جو جب پانی لیتے ہیں اصل میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ تالاب ہوتے تھے
تو تالاب سے پھر پانی لیا جاتا تھا تو ہاتھوں کے جو انگلیوں کے جو پورے ہیں یہ سب سے پہلے پانی کو ٹچ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں سے آغاز کرنا ہے اور کوشش کریں یہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ پاک صاف ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہاتھ ناپاک ہیں۔ اگر ہاتھ ناپاک ہوں گے تو جو پانی لیں گے وہ پانی سارا ناپاک ہو جائے گا، پھر اس سے آپ کا وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ سر کا جو مسح کرنا ہے وہ سر کے آگے والے حصے سے آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں ایک سنت تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ پورے سر کا مسح کرنا، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ پورے سر کا مسح تو کرنا ہے لیکن ایسے نہیں کرنا کہ یہاں سے پیچھے سے آپ آگے لے کر آئیں پھر آگے سے پیچھے لے کر آئیں، نہیں، جو سر کا آگے والا حصہ ہے یہاں سے آپ نے آغاز کرنا ہے، اس کو پیچھے لے کر جائیں پھر پیچھے سے آگے لے کر آئیں۔ اور اسی طریقے سے گردن کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، یعنی یہ جو جس کو ہم گدی کہتے ہیں نا، یہ جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا جو مسح کیا جائے گا نا وہ ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کی پشت سے اس طریقے سے مسح کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو آگے والا گلا ہے جس کو حضرت نے حلقوم کے ساتھ ذکر کیا، اس کا مسح کرنا سنت نہیں، اس کو آپ نے گلا نہیں کرنا ہے۔ اور ایک اور یہ بھی ہے کہ جو آخری والے 4 ہیں یہ سنت نہیں بلکہ یہ مستحب عمل ہیں۔ آخری والے 4 کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک تو ہو گیا مسح رقبہ، دوسرا ہو گیا سر کے اگلے حصے سے آغاز کرنا، اور تیسرا یہ ہے انگلیوں کے پورے، اور چوتھا یہ ہے دائیں جانب سے ابتدا کرنا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الاضاء کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وضو کے آداب پڑھیں گے۔ فصل من آداب الوضوء 14 شیئا الجلوس فی مکان مرتفع واستقبال القبلة وعدم الاستعانة بغیرہ وعدم التکلم بکلام الناس والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان والدعاء بالمعثورة والتسمیۃ عند كل عضو وادخال خنصره في سماخ اذنیہ وتحریک خاتمہ الواسع والمزمزة والاستنشاق بالید الیمنى والانتخاط باليسرى والتوضؤ قبل دخول الوقت لغیر المعذور والاتيان بالشهادتين بعده وان يشرب من فضل الوضوء قائما وان يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطہرین۔ عبارت ہوگی اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل ہے وضو کے آداب کے بارے میں۔ 14 چیزیں ہیں وضو کے آداب میں۔ ایک ہے کہ اونچی جگہ پر بیٹھنا، استقبال قبلہ کرنا اور دوسرے سے مدد طلب نہ کرنا، اور کلام نہ کرنا لوگوں کے کلام جیسا، اور جمع کرنا دل کی نیت کو اور فعل اور زبان کے ساتھ، اور دعا کرنا منقول دعاؤں کے ساتھ، اور بسم اللہ پڑھنا ہر عضو کے وقت، اور چھوٹی انگلی کو داخل کرنا کانوں کے سوراخ میں، اور کھلی انگوٹھی کو حرکت دینا، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور ناک صاف کرنا بائیں ہاتھ کے ساتھ، اور وضو کرنا وقت داخل ہونے سے پہلے غیر معذور کے لیے، اور شہادتین کو لے کے آنا وضو کے بعد، اور یہ کہ وضو سے بچا ہوا پانی پینا کھڑے ہو کر، اور یہ کہ یہ والی دعا پڑھنا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں وضو کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے وضو کے فرائض پڑھ لیے ہیں، وضو کی سنتیں پڑھ لیے ہیں، وضو کی شرائط یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر وضو کے آداب ذکر کیے جائیں گے۔ تو کل 14 ادب ہے وضو کے جو کہ حضرت نے ذکر کیے ہیں، ایک ایک کر کے سب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ وضو کے آداب کے بارے میں یہ فصل ہے 14 شیئا، 14 چیزیں ہیں، مطلب 14 آداب ہیں جو کہ ذکر کیے جائیں گے۔ نمبر 1 الجلوس فی مکان مرتفع، اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جب آپ اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو کریں گے تو جو استعمال شدہ پانی ہے اس کے چھینٹے آپ کے جسم کے اوپر نہیں گریں گے۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر چونکہ ٹوٹیاں بنی ہوتی ہیں تو وہ ایک ترتیب بنی ہوتی ہے، وضو خانہ بنا ہوتا ہے، تو وہاں پر بیٹھ کے اس طریقے سے وضو کرتے ہیں تو پانی وہ نیچے ہی بہہ جاتا ہے، تو اوپر چھینٹے آپ کی طرف نہیں آتے ہیں، تو یہ بالکل اسی ادب کے اندر ہی داخل ہے اور اس پر بیٹھ کے وضو کرنے کو خلاف ادب نہیں کہا جائے گا۔ اور دوسرا ادب ہے وہ یہ ہے استقبال قبلہ، یعنی جب آپ وضو کریں تو کوشش کریں کہ آپ قبلہ رخ ہو کر وضو کریں، یہ بھی وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور تیسرا جو ادب ذکر کیا حضرت نے، استعانت کہتے ہیں مدد کو، عدم استعانت مدد کا طلب نہ کرنا بغیر ہی اپنے علاوہ کے ساتھ۔ دیکھیں اگر تو مدد صرف یہ طلب کی جا رہی ہے کہ کسی شخص نے کسی لوٹے یا بوتل میں پانی لیا ہے اور وہ پانی ڈال رہا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، تو یہ تو بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کا عضو بھی دھو رہا ہے، مطلب وہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے آپ کا ہاتھ دھو رہا ہے یا آپ کا منہ دھو رہا ہے یا آپ کے پاؤں دھو رہا ہے، تو اگر بغیر عذر کے ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ دوسرے شخص سے اس طریقے کی مدد طلب کی جا رہی ہے تو یہ وضو کے آداب کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ 3 ادب ہو گئے۔ چوتھا ادب دیکھیں ذرا، چوتھے نمبر پر ہے لوگوں کے کلام کی مثل کلام نہ کرنا۔ مطلب جب آپ وضو کریں تو وضو چونکہ ایک عبادت ہے تو اس لیے اس کے اندر آپ دعائیں پڑھیں،
اللہ کی طرف متوجہ رہیں، لوگوں کے کلام جیسے کوئی کلام نہ کریں، دنیاوی باتیں نہ کریں، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی ضرورت ہو تو اس وقت بوقت ضرورت بقدر ضرورت بات کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے یا وضو کریں، اس سے آپ کو زیادہ نورانیت حاصل ہوگی۔ اور نمبر 5 ہے، دیکھیں دل سے نیت کرنا، یہ تو وضو کی سنتوں میں سے ہم نے ایک سنت پڑھ لی تھی۔ دل کی نیت کے ساتھ ساتھ آپ زبان سے بھی دہرا لیں، زبان سے بھی کہہ دیں کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں، تو یہ بھی وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ فرما رہے ہیں کہ دل کی نیت کو اور زبان کے فعل کو جمع کرنا، مطلب یہ کہ زبان سے بھی نیت کر لینا، یہ بھی وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ نمبر 6، دعائیں کرنا معصورہ، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھنا دوران وضو۔ وہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ ایک دعا ہے جو کہ منقول ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی، تو یہ دعا بھی آپ وضو کے درمیان پڑھ لیں، تو یہ بھی وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے ذکر کیا والتسمیۃ عند کل عضو، 7واں ادب یہ ذکر کیا ہے کہ آپ جو بھی عضو دھونے لگیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ دعائیں بھی بعض منقول ہیں، وہ دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ذکر کرتے ہوئے آپ وضو کریں اور آپ کی جو توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں یا دنیاوی خیالات کے اندر مستغرق ہو گیا وضو کریں، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور 8ویں نمبر پہ جو ادب حضرت نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کان ہے اس کے سوراخ کے اندر سب سے چھوٹی انگلی کو داخل کرنا۔ دیکھیں اس میں خنصر کا لفظ ہے، خنصر کہتے ہیں یہ جو انگلی ہے سب سے چھوٹی والی، جس کو ہماری زبان میں چیچی انگلی کہتے ہیں۔ تو جب آپ مسح کریں کان میں تو ویسے تو یہ شہادت والی انگلی سے آپ کان میں پھیریں گے، لیکن جو کان کا سوراخ ہے اس کے اندر آپ یہ والی انگلی داخل کر کے اس طریقے سے اس کو ملیں، تو یہ بھی وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور 9ویں نمبر پہ جو ادب حضرت نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو انگلی کھلی، جو انگوٹھی ہے، کھلی انگوٹھی ہے، اس کو بھی حرکت دے دیں۔ آپ نے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور وہ کھلی ہے تو پانی ویسے ہی اس کے اندر پہنچ جائے گا، لیکن یہ کہ آپ اس کو ذرا حرکت دے دیں گے تو پھر ذرا تسلی ہو جائے گی، وہم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ اگر انگوٹھی پہنی ہو اور وہ انگوٹھی کھلی ہو، اگر تنگ ہو پھر تو اس کو ہلانا یہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں ہلائیں گے تو پانی اندر تہ تک نہیں پہنچے گا، لیکن اگر کھلی ہے تو پھر بھی ہلا لیں، تو یہ مستحب عمل ہے، یہ وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ 10واں ادب حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دائیں ہاتھ سے۔ دیکھیں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی سنت عمل ہے، تو لیکن اس کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کریں، یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں۔ یہ فرمایا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بالید الیمنی دائیں ہاتھ سے، والانتخاط بالیسری، اور اگلا ادب حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو آپ نے ناک صاف کرنا ہے تو اس کے لیے آپ بایاں ہاتھ استعمال کریں، بائیں ہاتھ سے آپ اپنے ناک کو صاف کریں۔ اور اس کے بعد آگے 12واں ادب حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ غیر معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لے۔ دیکھیں جو ظہر کی نماز کا وقت ہے یا عصر کی نماز کا وقت ہے، کوئی بھی نماز کا وقت ہے، ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے، آپ پہلے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیں اور وضو کر لیں، تو اس میں ایک نماز کے لیے شوق کا اظہار ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ اور رغبت ہے، جو کہ ایک مستحب عمل ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی معذور ہے تو معذور کے لیے جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرے گا، وقت داخل ہونے سے پہلے اگر اس نے وضو کیا تو وہ وضو معتبر نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے معذور ایسا نہ کرے۔ لیکن جو معذور نہیں ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کے لیے پھر یہی حکم ہے کہ وہ وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کر لے، یہ آداب میں سے ایک ادب ہے اور ایک اچھا عمل ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے 13واں ادب یہ ذکر کیا ہے اتیان بالشہادتین، 2 گواہیاں لے کر آنا۔ اتیان کا مطلب لے کر آنا، شہادتین 2 گواہیاں۔ دیکھیں 2 گواہیاں ہیں جو کہ دوسرے کلمے کے اندر مذکور ہیں۔ پہلی گواہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دوسری گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ جب آپ کا وضو مکمل ہو جائے تو آپ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے پھر آپ یہ دوسرا کلمہ پڑھیں، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اور 14واں ادب حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو وضو سے بچا ہوا پانی ہے وہ کھڑے ہو کر پینا۔ دیکھیں یہ اس وقت نہیں ہے جب آپ ٹوٹی سے وضو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بچا ہوا پانی نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کسی برتن کے اندر آپ نے پانی لیا ہے، بوتل میں پانی آپ نے رکھا ہے یا گلاس میں پانی ہے یا کسی اور برتن کے اندر پانی ہے، آپ نے وضو کر لیا، اب اس برتن کے اندر کچھ پانی باقی بچا ہے تو آپ اس کو کھڑے ہو کر پی لیں، یہ مستحب عمل ہے۔ تو دیکھیں بچا ہوا پانی پینا یہ مستحب ہے، اگر آپ بیٹھ کر بھی پیتے ہیں تو تب بھی یہ مستحب پورا ہو جائے گا۔ کھڑا ہونا چاہیے تو آپ کھڑا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر ہی یہ پانی پینا ہے۔
تو وضو سے بچا ہوا پانی آپ پئیں کھڑے ہو کے، اور آپ یہ والی دعا بھی پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ کل 14 آداب ہیں وضو کے بارے میں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ ان کا خیال رکھیں گے تو آپ کا جو وضو ہے اس کے اندر نورانیت اور نور یہ بڑھ جائے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وضو کی 3 قسمیں پڑھیں گے۔ یکرہ للمتوضی ستۃ اشیاء الاسراف فی الماء والتقطیر فیہ وضرب الوجہ بہ والتکلم بکلام الناس والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر وتسلیس المسح بماء جدید۔ فصل الوضوء علی ثلاثۃ اقسام، الاول فرض علی المحدث للصلاۃ ولو کانت نفلا ولصلاۃ الجنازۃ وسجدۃ التلاوۃ ولمس القرآن ولو آیۃ، والثانی واجب للطواف بالکعبۃ، والثالث مندوب للنوم علی طہارۃ واذا استيقظ منہ، وللمداومۃ علیہ، وللوضوء علی الوضوء وبعد غیبۃ وکذب ونمیمۃ وکل خطیۃ وانشاد شعر وقہقہۃ خارج الصلاۃ وغسل میت وحملہ ولوقت کل صلاۃ وقبل غسل الجنابۃ وللجنوب عند اکل وشرب ونوم ووطء ولغضب وقرآن وحدیث وروایتہ ودراست علم واذان واقامت وخطبۃ وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووقوف بعرفۃ وللسعی بین الصفا والمروۃ واکل لحم جزور وللخروج من خلاف العلماء کما اذا مس المرأۃ۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور مکروہ ہے وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں: پانی میں اسراف کرنا، اور پانی میں کنجوسی کرنا، اور پانی کو چہرے پر مارنا، اور لوگوں کے کلام جیسا کلام کرنا، اور غیر سے مدد طلب کرنا بغیر عذر کے، اور مسح کو 3 مرتبہ کرنا نئے پانی کے ساتھ۔ فصل وضو 3 قسم پر ہے۔ پہلا وضو فرض ہے، بے وضو پر نماز پڑھنے کے لیے، اگرچہ نماز نفل ہو، اور جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اور سجدہ تلاوت کے لیے، اور قرآن مجید کو چھونے کے لیے، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھنی ہو۔ اور دوسری قسم وضو کی واجب ہے، وہ طواف کے لیے ہے، طواف بالکعبہ کے لیے۔ اور تیسری قسم مستحب ہے، وہ سونے کے لیے ہے پاکی پر، اور جب سونے سے اٹھے تب بھی، اور وضو پر مداومت کے لیے، اور وضو پر وضو کرنے کے لیے، اور غیبت کے بعد، جھوٹ کے بعد، چغلی کے بعد، اور ہر گناہ کے بعد، اور شعر پڑھنے کے بعد، اور کہہ لگا کے ہنسنے کے بعد نماز کے باہر، اور میت کو غسل دینے کے بعد، اور میت کو اٹھانے کے بعد، اور ہر نماز کے وقت کے لیے، اور غسل جنابت سے پہلے، اور جنبی کے لیے، کھانا کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، اور سونے سے پہلے، اور وضو کرنے سے پہلے، اور غسل کے وقت، اور قرآن حدیث اور حدیث کو روایت کرنے کے وقت، اور علم پڑھنے پڑھانے کے وقت، اذان کے وقت، اقامت کے وقت، خطبے کے وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وقت، وقوف عرفہ کے وقت، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے وقت، اور ذبح شدہ اونٹ کھانے کے وقت، اور علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، جیسا کہ اس شخص نے جس نے عورت کو چھوا ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں 2 فصلیں ہیں، ان میں سے جو پہلی فصل ہے اس میں وضو کرنے والے کے لیے جو مکروہ عمل ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے، جو دوسری قسم ہے اس میں وضو کی 3 جو قسمیں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو پہلی فصل ہے اس کو دیکھ لیں کہ وضو کرنے والے کے لیے ناپسندیدہ اور مکروہ عمل کتنے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ وضو کرنے والے کے لیے ناپسندیدہ اور مکروہ عمل 6 وہ 6 ہیں۔ وہ کون کون سے 6 عمل ہیں؟ نمبر 1 الاسراف فی الماء، پانی کے اندر اسراف کرنا، حد سے زیادہ پانی بہانا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے تقریباً 800 گرام پانی بنتا ہے، تو آپ کوشش کریں 800 گرام پانی سے وضو کر لیں۔ بڑی حد یہ ہے کہ آپ 1 کلو گرام تک پانی استعمال کر لیں، لیکن آپ نے وضو کرنا ہے اور آپ اس کے لیے 2 کلو 5 کلو 10 کلو تک پانی استعمال کر رہے ہیں، تو یہ پانی کے اندر آپ اسراف کر رہے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پانی میں بالکل کنجوسی کرنا کہ 200 گرام 300 گرام پانی سے بمشکل وضو کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور یہ 2 عمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں پانی کو چہرے پر مارنا۔ دیکھیں چہرہ دھونا ہوتا ہے، اور آسان اور آسانی سے اور تسلی سے آپ چہرے کے اوپر پانی بہائیں اور چہرے کو ملیں، یہ تو ٹھیک ہے طریقہ وضو کرنے کا۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اس طریقے سے پانی لیتے ہیں اور ایسے مارتے ہیں چہرے کے اوپر، وہ چھینٹے زور سے لگتا ہے پانی، اور ارد گرد جو ہے یہ بھی پانی کے چھینٹے گرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے، تو ایسا کرنا بھی مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کے کلام والا کلام کرنا۔ اب آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں چل رہی ہیں، کوئی بندہ آ گیا اب اس سے بات چیت کرنے لگے ہیں،
دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ والا عمل بھی مکروہ عمل ہے، کیونکہ آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول رہیں. اور اسی طریقے سے دوسرے سے مدد طلب کرنا بغیر عذر کے. اگر تو کوئی عذر ہے، کوئی بیمار ہے یا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو وہ کسی دوسرے سے مدد طلب کر رہا ہے تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے اور کوئی دوسرا شخص آپ کو وضو کروا رہا ہے، مطلب یہ کہ آپ کے عضو دھو رہا ہے، تو یہ مکروہ عمل ہے. البتہ اگر وہ صرف پانی بہا رہا ہے اور آپ خود وضو کر رہے ہیں تو ایسا عمل یہ مکروہ نہیں ہے، اور ایسی مدد طلب کرنا بھی یہ جائز اور درست ہے. اور اسی طریقے سے مسح 3 مرتبہ کرنا نئے پانی کے ساتھ. دیکھیں جو سر کا مسح کیا جاتا ہے حنفیہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ ہاتھوں کو گیلا کریں اور سر کا آپ مسح کر لیں، اور اسی پانی سے آپ کانوں کا بھی مسح کر لیں، گردن کا بھی مسح کر لیں. باقی یہ ہے کہ اگر آپ کانوں کا مسح کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیا پانی بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ سر کا مسح کرنا ہے اور اس کے لیے 3 مرتبہ ہاتھ گیلا کر کے استعمال کر رہے ہیں تو یہ والا عمل بھی مکروہ عمل ہے. یہ تو ہو گیا کہ وضو کرنے والے کے لیے مکروہ کام کون سے ہیں. آگے بتا رہے ہیں کہ وضو کرنے کی کل 3 قسمیں ہیں. پہلا ہے فرض وضو، دوسرا ہے واجب وضو، تیسرا ہے مستحب وضو. ایک ایک کر کے ان کو ذکر کریں گے. فرما رہے ہیں کہ وضو کی 3 قسمیں. پہلا یہ ہے کہ فرض. یہ کس پر فرض ہوتا ہے؟ علی المحدث. محدث کہتے ہیں جس کو حدث اصغر لاحق ہو. حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے کی حالت. جو بے وضو ہے اس کے لیے وضو کرنا یہ مستحب عمل ہے. نماز اگر اس نے پڑھنی ہو، نماز چاہے اس نے نفل پڑھنی ہو تب بھی لازمی بات ہے وہ وضو کرے گا تبھی نماز پڑھ سکتا ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہے. اور اسی طریقے سے اگر اس نے جنازے کی نماز پڑھنی ہے تب بھی وضو کرنا یہ فرض ہے. اسی طریقے سے اگر اس نے سجدہ تلاوت کرنا ہے تب بھی وضو کرنا یہ فرض ہے. قرآن مجید کو چھونا ہے، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھنی ہو تب بھی وضو کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ وضو کیے بغیر آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا فرض وضو. دوسری قسم ہے واجب وضو. واجب وضو ہوتا ہے بیت اللہ کا جو طواف کیا جاتا ہے، تو طواف کے لیے وضو یہ واجب کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس لیے طواف سے پہلے آپ کا وضو ہونا یہ ضروری ہے. تیسری قسم ہے مستحب وضو. اس کی کافی ساری قسمیں ایک ایک کر کے حضرت یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیں. فرما رہے ہیں کہ تیسری قسم مندوب. مندوب کہتے ہیں مستحب کو. مستحب وضو کون سا ہے؟ نمبر 1 للنوم یا طہارہ. جب آپ رات سونے کے لیے بستر پر جا رہے ہیں تو مستحب یہ ہے کہ آپ باوضو سوئیں، پاکی کی حالت میں سوئیں. یہ مستحب عمل ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ سو کر اٹھے ہیں تو اس وقت بھی آپ وضو کر لیں، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. آپ باوضو اپنی زندگی گزاریں. اور اسی طریقے سے وضو پر مداومت یعنی دوام اختیار کرنے کے لیے آپ باوضو رہیں. جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے آپ وضو کر لیں، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. اسی طریقے سے آپ کا وضو ہے، آپ نے اس کے اوپر اور وضو کر لیا. دیکھیں آپ نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے اس سے نماز پڑھ لی ہے. تو جب آپ نے اس سے نماز پڑھ لی ہے، اب اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، اگلی نماز کا وقت آ گیا ہے، تو آپ اس وقت نیا وضو کر لیں، تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. لیکن اگر آپ نے وضو کیا ہے، آپ نے اس سے کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھی ہے، تو اب دوبارہ آپ وضو نہ کریں، کیونکہ یہ اس وقت مستحب عمل نہیں ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ وضو کے اوپر وضو کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے. حدیث مبارک میں اس کو نور علی نور کہا گیا ہے. اور اسی طریقے سے غیبت اگر کر لی ہے، یا کوئی جھوٹ بول دیا ہے، یا چغلی کر لی ہے، یا کوئی اور گناہ کر لی ہے، تو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر ایک گندگی اور ظلمت آ جاتی ہے. تو اس لیے آپ وضو کر لیں، تو اس وضو کرنے کی وجہ سے گناہوں کے اثرات یہ دھل جاتے ہیں. اور حدیث مبارک سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ تو اس وضو کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور باقی جو کبیرہ گناہ ہیں اس کی جو ظلمت اور ناپاکی ہے اس کے دور ہونے میں بھی وضو کرنے سے مدد ملتی ہے. تو اس لیے آپ یہ وضو کر لیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی شعر پڑھ لیا ہے، اچھا اب اس میں ہر شعر کا یہ حکم نہیں ہے. آپ نے شعر پڑھا ہے جو فضول قسم کے جو اشعار ہوتے ہیں، محبوبہ کی محبت کے اندر اشعار ہوتے ہیں، یہ اس قسم کے اور دنیاوی محبت کے بارے میں جو فضول قسم کے اشعار ہیں، اگر آپ نے کوئی ایسا شعر پڑھ لیا ہے تو آپ اس کے بعد بھی آپ وضو کر لیں. لیکن اگر کوئی شعر ہے جس میں اللہ کی تعریف ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، یا کوئی اور اچھا اور قیمتی مضمون اس میں ذکر کیا گیا ہے، تو پھر ایسے شعر کے بعد وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ مستحب عمل بھی نہیں ہے. نماز سے ہٹ کر آپ نے کہا لگایا ہے، یعنی ایسی اونچی آواز سے آپ ہنسے ہیں کہ آپ کے جو ہنسنے کی آواز ہے دوسروں کو سنائی دی ہے. ایسے اونچی آواز سے ہنسنے کو کہا جاتا ہے. یہ اگر آپ نے نماز سے ہٹ کر لگایا ہے تو پھر اس وقت بھی آپ کے لیے وضو کرنے مستحب ہے. لیکن اگر یہ آپ نے نماز کے اندر لگایا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو پھر یہ مستحب نہیں ہوگا. پھر اگر آپ نے نماز پڑھنی تو آپ کے لیے وضو کرنا فرض ہوگا. اور اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے لیے، میت کو اٹھانے کے لیے تب بھی یہ وضو کرنا یہ مستحب ہے. بہتر ہے کہ جب آپ میت کو غسل دینے لگیں تو آپ اس سے پہلے وضو کر لیں. اور اسی طریقے سے جب آپ میت کو اٹھا کر قبرستان لے کر جا رہے ہیں، یا میت کو اٹھا کے جنازہ گاہ لے کر جا رہے ہیں، تو آپ باوضو ہوں، یہ مستحب عمل ہے.
اور اسی طریقے سے ہر نماز کے وقت سے پہلے آپ وضو کر لیں. ابھی نماز کا وقت ابھی آیا نہیں ہے، آپ پہلے وضو کر لیں، یہ بھی مستحب عمل ہے. اور اسی طریقے سے غسل جنابت سے پہلے دیکھیں، جب آپ انسان جنبی ہو جاتا ہے، اس کی منی نکل جاتی ہے یا وہ جماع کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر غسل کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے. تو جو غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے آپ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، پھر جہاں پر نجاست اور ناپاکی لگی آپ اس کو دھوئیں. اس کے بعد آپ غسل کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ وضو کر لیں، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. وضو کرنے کے بعد پھر آپ غسل کریں، یہ زیادہ بہتر عمل ہے. اور اسی طریقے سے جو جنبی شخص ہے، اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، وطی کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی وہ پہلے وضو کر لے، یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے. یہ اسی طریقے سے غصہ آ گیا ہے، تو غصہ بھی چونکہ وہ ایک آگ ہوتی ہے، تو آپ اس کو وضو کے ذریعے سے ٹھنڈا کر لیں، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. غصے کے وقت بھی آپ وضو کر لیں، اس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے غصے کی شدت کم ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ آپ غصے کی حالت میں وہ غلط فیصلہ کرنے سے آپ بچ جائیں گے. اور اسی طریقے سے آپ قرآن مجید پڑھنے لگے ہیں، حدیث پڑھنے لگے ہیں، حدیث کی روایت کرنے لگے ہیں، یا علم کی تدریس کرنے لگے ہیں، کوئی علمی بات آگے بیان کرنے لگے ہیں، اذان دینے لگے ہیں، اقامت دینے لگے ہیں، خطبہ پڑھنے لگے ہیں، تو ان سارے کاموں سے پہلے بھی وضو کرنا یہ مستحب عمل ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یعنی روزہ اقدس کے اوپر آپ حاضری کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ باوضو ہونے کی حالت میں جائیں، بے وضو ہونے کی حالت میں آپ حاضری نہ دیں. اسی طریقے سے وقوف عرفہ کے لیے دیکھیں، جو حاجی ہے اس کے لیے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان کے اندر یہ ٹھہرنا ہوتا ہے، تو وقوف عرفہ کے لیے بھی وضو کرنا یہ مستحب عمل ہے. اور اسی طریقے سے صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے، یہ سعی عمرہ میں بھی ہوتی ہے، یہ سعی حج کے اندر بھی ہوتی ہے، تو اس سعی سے پہلے بھی آپ کا وضو ہونا یہ مستحب عمل ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ نے وہ کھا لیا ہے، اونٹ کھا لیا، اونٹ کا گوشت، تو دیکھیں اونٹ کا جب گوشت کھا لیا جائے تو حنفیہ کے نزدیک تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس کے اندر اختلاف ہے ائمہ کا. بعض علماء ہیں، بعض ائمہ ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو لہذا اگر آپ نے ذبح شدہ اونٹ کا گوشت کھا لیا ہے تو وضو ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن آپ وضو کر لیں، یہ مستحب عمل ہے. یہ اسی طریقے سے کوئی اور علماء کا اختلافی مسئلہ ہے، جیسا کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. حنفیہ کے نزدیک تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن چونکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے تو علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے اگر عورت کو، بیوی کو شہوت کے ساتھ چھو لیا ہے تو اس صورت میں بھی آپ وضو کر لیں، یہ مستحب عمل ہے. یہ فرما رہے ہیں للخروج من خلاف العلماء، علماء کا جو اختلاف ہے اس سے نکلنے کے لیے بھی وضو کرنا یہ مستحب ہے، جیسا کہ عورت کو چھو لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور الاضاء کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم وضو توڑنے والے کاموں کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی وہ کون سے کام ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ينقض الوضوء 12 شيء ما خرج من السبيلين إلا ريح القبول في الأصح، وينقضه ولادة من غير رؤية دم ونجاسة سائلة من غيرهما كدم وقيح وقي طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم، وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح، ويجمع متفرق القي إذا اتحد سببه ودم غلب على البزاق أو ساواه، ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر، وإغماء وجنون وسكر وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة، ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل. ترجمہ دیکھ لیں. وضو کو 12 چیزیں توڑ دیتی ہیں، وہ جو سبیلین سے نکلے مگر قبل کی ہوا کے، صحیح قول کے مطابق، اور توڑ دیتی ہے بچے کی ولادت بغیر خون کو دیکھے ہوئے، اور بہنے والی نجاست ان دونوں کے علاوہ سے، جیسا کہ خون ہے یا پیپ ہے، اور کھانے کی قے ہو یا پانی کی قے ہو، یا خون کے لوتھڑوں کی قے ہو، یا پھر زردی کی قے ہو، جبکہ وہ منہ بھر کر آئے. اور یہ وہ ہوتی ہے کہ منہ اس کو نہیں روک پاتا مگر تکلف کے ساتھ، صحیح قول کے مطابق، اور جمع کیا جائے گا متفرق قے کو جبکہ اس کا سبب ایک ہو، اور ایسا خون جو کہ تھوک پر غالب آ جائے یا اس کے برابر ہو، اور ایسی نیند کہ جس کے اندر مقعدہ یعنی سرین زمین پر قائم نہ رہی ہو، یا پھر سرین کا زمین سے اٹھ جانا سونے والے کا اس کے جاگنے سے پہلے، اگرچہ وہ گرا نہ ہو صحیح ظاہر قول کے مطابق. اور اسی طریقے سے غشی کا لاحق ہونا، پاگل پن کا لاحق ہونا، نشے کا لاحق ہونا، اور کہکہا لگانا بالغ آدمی کا جو کہ جاگ رہا ہو رکوع سجدے والی نماز میں، اگرچہ اس نے نکلنے کا ارادہ کیا ہو نماز سے، اور فرج کو چھونا کھڑے ہوئے ذکر کے ساتھ بغیر حائل کے.
عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں آج کے سبق کے اندر وہ امور بتائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 12 چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، ایک ایک کر کے سب کو ذکر کریں گے۔ نمبر 1، سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا۔ اب سبیلین سے کیا مراد ہے؟ سبیل سے مراد ہے 2 راستے، اور ایک راستہ ہے آگے والا اور ایک راستہ ہے پیچھے والا۔ آگے والا راستہ جس سے انسان پیشاب کرتا ہے، پیچھے والا راستہ جس سے انسان پخانہ کرتا ہے۔ اگر اس سے کوئی چیز نکل جاتی ہے تو پھر اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ مطلب پیشاب نکل گیا ہے، یا اسی طریقے سے پخانہ نکل گیا ہے، یا خون نکل آیا ہے، یا کچھ اور اس طریقے سے کوئی کیڑا وغیرہ تھا وہ نکل آیا ہے، تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ الا ریح القبل فی الاصح، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں، سوائے قبل کی ریح کے صحیح قول کے مطابق۔ دیکھیں جو عورت کی آگے والی شرمگاہ ہے جہاں سے عورت پیشاب کرتی ہے اس کو قبل کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر پھر 2 صورتیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے قبل اور دبر پیچھے والی شرمگاہ جہاں سے عورت پخانہ کرتی ہے، تو قبل اور دبر کے درمیان کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور وہ راستہ ایک ہی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر اس کے آگے والے راستے سے ہوا نکلے گی تو اس کے اندر ایک احتمال ہوتا ہے کہ وہ پخانے والی ہوا ہے جو کہ پخانے کے راستے سے نکلتی ہے، یا راستہ ملا ہوا ہونے کی وجہ سے درمیان میں جو حائل تھا وہ پھٹنے کی وجہ سے وہ آگے سے ہوا نکل آئی ہے، تو اس صورت کے اندر اس عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر قبل اور دبر کا راستہ یہ ملا ہوا نہیں ہے، درمیان کے اندر یہ فرق موجود ہے، تو پھر اس صورت میں اگر آگے سے ہوا نکلتی ہے تو پھر حنفیہ کے نزدیک اس ہوا نکلنے سے عورت کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ سوائے قبل کی ریح کے صحیح قول کے مطابق۔ اب اس کے بعد آگے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ بچے کی ولادت سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اگرچہ اس نے خون نہ دیکھا ہو۔ دیکھیں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پھر ولادت کے متصل بعد عورت کو نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت ہو جاتی ہے لیکن خون نہیں نکلتا ہے، تو محض بچے کی ولادت سے ہی وضو ٹوٹ جائے گا اگرچہ اس عورت کو نفاس کا خون نہ آیا ہو۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بچے کی ولادت یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے، من غیر رؤیت دم، بغیر خون کے دیکھے ہوئے۔ اب اس کے بعد جو تیسری قسم ہے جو وضو کو توڑتی ہے وہ یہ ہے کہ بہنے والی نجاست کا نکلنا قبل اور سبیلین کے علاوہ۔ دیکھیں جو پیشاب پخانے کا جو راستہ ہے اس کے علاوہ جسم کے کسی اور جگہ سے بہنے والی نجاست نکل آتی ہے، مثال کے طور پہ جسم کی کسی جگہ سے خون نکل آتا ہے، یا پیپ نکل آتی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی دانہ پھٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بہنے لگ جائے، تو جب یہ بہنے لگ جائے گا تو اس صورت کے اندر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ بہنے والی نجاست کا نکلنا من غیرہما، ان دونوں کے غیر سے۔ کن دونوں کے غیر سے؟ سبیلین کے غیر سے، یعنی پیشاب پخانے سے ہٹ کے بھی اگر جسم کے کسی اور جگہ سے بہنے والی نجاست نکلتی ہے، جیسے کہ خون نکل آتا ہے یا پیپ نکل آتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ تیسری چیز ہوگی۔ نمبر 4، کئی طعام و مائن و علاقن، انسان الٹی کر دیتا ہے، قے کر دیتا ہے۔ اگر قے کر دیا ہے، چاہے وہ قے کھانے کی ہو یا پھر اس نے جو قے کی تھی، جو الٹی کی تھی، اس نے پانی نکال دیا ہو، یا پھر اس میں خون نکالا ہو، جیسا کہ بعض اوقات کھانسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان جب خون کی الٹیاں کرتا ہے تو اس کے اندر خون کے لوتھڑے ہوتے ہیں، تو اس نے اس قسم کی قے کی ہو تو اس صورت کے اندر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے بعض اوقات میرا اصل میں یہ زرد رنگ کا پانی ہوتا ہے جو انسان کے پتے کے اندر ہوتا ہے، اس نے الٹی کی تو وہ زرد رنگ کا کڑوا پانی نکالا، تو پھر اس صورت کے اندر بھی وضو ٹوٹ جائے گا اس الٹی کرنے کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہر الٹی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ الٹی کے اندر یہ ضروری ہے کہ منہ بھر کے الٹی آئے۔ اگر منہ بھر کے آپ کو قے آ رہی ہے تو پھر اس قے سے آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ منہ بھر کے قے یہ کون سی قے ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ والی جو قے ہے یہ منہ بھر کے آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ تو دیکھیں حضرت نے فرمایا کہ منہ بھر کے جو قے ہے یہ وہ والی قے ہوتی ہے کہ اس کو بغیر تکلف کے روکنا ممکن نہ ہو، مطلب آپ اس کو روکنا چاہیں تو آپ کے لیے روکنا تکلف کیے بغیر ممکن نہ ہو۔ اور جو چھوٹی موٹی جو قے آتی ہے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے، متلی سی آتی ہے، اس کو تو انسان روک لیتا ہے۔ اگر ایسے تھوڑا بہت پانی نکل آتا ہے تو اس پانی سے کھانا وغیرہ نکل آتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک وہ منہ بھر کے نہ آئے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ کھانے کی قے کرنا یا پانی کی قے کرنا یا اسی طریقے سے خون کا کوئی لوتھڑا نکال دیا ہے قے کر کے، یا وہ زرد رنگ کا پانی نکال دیا، اذا ملا الفما، جبکہ وہ جو قے ہے منہ کو بھر دے۔ اب منہ کو بھرنے والی قے کون سی ہوتی ہے وہ بتا رہے ہیں، ما لا ينطبق علیہ الفم، یہ وہ والی قے ہوتی ہے کہ جو فم یعنی منہ اس کو روک نہیں سکتا، الا بتکلف، مگر تکلف کے ساتھ، اس کو روکنے کے اندر بڑی مشکل پیش آئے گی اگر وہ اس کو روکنا چاہے گا صحیح قول کے مطابق۔ اچھا اب اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ
اگر قے منہ بھر کر آتی ہے تو پھر اس سے وضو ٹوٹے گا، اگر منہ بھر کر قے نہیں آتی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کو تھوڑی سی قے آتی ہے، پھر اس کو تھوڑی سی قے آتی ہے، پھر اس کو تھوڑی سی قے آتی ہے، تو اس اعتبار سے اگر وہ ساری قے کو شمار کیا جائے، مطلب اس کو 4 مرتبہ تھوڑی تھوڑی قے آئی ہے، وہ چاروں مرتبہ جو قے ہے وہ منہ بھر کے نہیں ہے، لیکن ان چاروں کو اگر جمع کیا جائے، اس کی اگر ایک قے بنائی جائے تو پھر تو وہ منہ بھر کے شمار ہوگی، تو آیا اس قے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو حضرت اس فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اس کا سبب دیکھا جائے گا، یہ جو قے آنے کا سبب ہے اس کا سبب کیا ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے اور اس کو اس چیز کھانے کی وجہ سے قے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سفر کرنے لگتا ہے تو سفر کرنے کی وجہ سے اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے، یا اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کوئی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر تو سبب متحد ہو، مثال کے طور پہ اس نے کوئی کھانا ایسا کھا لیا تھا جس کی وجہ سے اس کھانے کے اس کو ایک مرتبہ قے آئی، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ قے آئی، اور وہ جو 3-4 مرتبہ قے آئی ہے وہ صرف کھانے کی وجہ سے ہی آئی ہے، اور ان تینوں چاروں کو اگر جمع کیا جائے گا تو منہ بھر کے شمار ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر جو قے کا سبب ہے وہ مختلف ہے، مثال کے طور پہ اس نے کھانا کھایا تھا، اس کو تھوڑی سی قے آ گئی، پھر وہ سفر پر چل پڑا اور سفر کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو قے آ گئی، پھر اس نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی، اس چیز کو دیکھنے کی وجہ سے اس کی طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوئی اور اس کو قے آ گئی۔ اب یہاں پہ دیکھیں سبب مختلف ہے، تو جب سبب مختلف ہے، جو تینوں قے ہیں، یہ 4 مرتبہ قے آئی ہے، یہ ساری الگ الگ شمار ہوگی، اور اگر یہ ساری ان سب کو ملا کر ایک قے نہیں بنایا جائے گا اور اس کے وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو متفرق قے ہے، یعنی الگ الگ قے آتی ہے، اس کو جمع کیا جائے گا اذا اتحد سببہ، جب کہ اس کا سبب متحد ہو، اگر اس کا سبب ایک نہیں ہے تو پھر جمع نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ بعض اوقات انسان کے منہ میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جو اس کا تھوک ہے، وہ جو خون ہے اس کے تھوک پر غالب آ جائے، مثال کے طور پہ اگر وہ تھوکتا ہے تو اس کا جو تھوک ہے وہ سرخ رنگ کا آ رہا ہے، تو مطلب یہ کہ خون تھوک پر غالب ہے، تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹے گا، یا کم از کم یہ ہے کہ تھوک اور جو خون ہے وہ دونوں برابر درجے کے ہوں، اور اگر تھوک غالب ہے، خون مغلوب ہے، جیسا کہ ہوتا ہے نا کہ جب خون آتا ہے منہ میں تو ہلکا ہلکا جو تھوک ہے وہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر ہلکی ہلکی زردی ہے، دونوں برابر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا خون جو تھوک پر غالب آ جائے یا تھوک کے برابر ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹے گا، اور اگر تھوک سے کم درجے کا ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ ایسا سونا کہ جس میں مقعدہ زمین پر قائم نہ رہے، مقعدہ جس پر بیٹھا جاتا ہے، مطلب انسان کی جو سرین ہے، جو انسان کے چوتڑ ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مقعدہ۔ اگر انسان سو گیا ہے اور سویا اس طریقے سے ہے کہ جو اس کی چوتڑ ہے یا اس کی سرین ہے وہ زمین کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، اور مثال کے طور پہ وہ اس طریقے سے سویا ہے، لیٹ کر سویا ہے یا پہلو کے بل سویا ہے، تو ایسے سونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ہے نا انسان چونکڑی مار کے، جیسے جس کو ہم 4 زانو کہتے ہیں، 4 زانو ہونے کی حالت میں اگر اس طریقے سے بیٹھا بیٹھا سو گیا ہے تو اس کی جو سرین ہے وہ زمین کے ساتھ پیوست ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر احتمال یہی ہے کہ اس کی کوئی ہوا وغیرہ نہیں نکلی ہوگی، تو لہذا ایسے سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا سونا کہ جس کے اندر مقعدہ یعنی جو سرین ہے وہ زمین پر قائم نہ رہے، تمکن یعنی اس کے ساتھ چمٹی نہ رہے بلکہ اس سے اٹھ جائے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک سونے والا ہے، وہ چوکڑی مار کر سویا تھا، یعنی اس کی جو سرین تھی وہ پہلے زمین کے ساتھ لگی ہوئی تھی، پھر وہ نیند کی حالت میں ہی اس کی جو سرین ہے وہ زمین سے اٹھ گئی، نیند کی حالت میں اس کی سرین جو زمین سے اٹھ گئی ہے اور ابھی وہ جاگا نہیں تھا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر تو یہ جاگ گیا ہے، جاگنے کے بعد یہ اٹھتا ہے، اپنی سرین کو زمین سے الگ کرتا ہے، تو پھر تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جاگنے سے پہلے اس نے اپنی سرین اٹھا لی ہے تو پھر اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ فرما رہے ارتفاع مقعدہ، یعنی اپنی سرین کو اٹھانا، سونے والے کا اپنی سرین کو اٹھانا جاگنے سے پہلے، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اصل میں اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ سبیلین یعنی پیشاب پخانہ کی جگہ سے کوئی چیز نکلے، ہوا نکلے یا پیشاب پخانہ نکلے، پھر اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ لیکن جو ایک سونے والا شخص ہے اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک احتمال ہوتا ہے کہ شاید اس کی ہوا خارج ہو گئی ہو، تو اس لیے جو نیند ہے اس کو قائم مقام قرار دے دیا گیا ہے اس کی ہوا کے خارج ہونے کے اوپر، تو لیکن یہ اسی نیند کو قائم مقام قرار دیا جائے گا ہوا کے خارج ہونے پر جس نیند میں اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں اور ہوا کے نکلنے کا احتمال ہو۔ اور ظاہر بات ہے یہ تبھی ہوگا کہ جب اس کی سرین جو ہے وہ زمین کے ساتھ سختی کے ساتھ پیوست نہ ہو۔ اگر زمین پر سختی کے ساتھ جمی ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چوکڑی مار کے جب ہم بیٹھتے ہیں
تو سرین سختی کے ساتھ زمین پر پیوست ہوتی ہے تو اس وقت ہوا کے نکلنے کا امکان نہیں ہوتا ہے، تو لہذا ایسی نیند یہ قائم مقام نہیں ہوگی ہوا کے نکلنے پر۔ اس کے علاوہ جس قسم کی بھی نیند ہوگی اس کو ہوا کے نکلنے کے قائم مقام قرار دیتے ہوئے اس سے وضو کے توڑنے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ وَإِلَّمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاهِرِ، اگرچہ وہ گرا نہ ہو ظاہر قول کے مطابق۔ دیکھیں جو سونے والا ہے اگر وہ اپنی سرین کو اٹھا لے نیند کی حالت میں ہی اور ابھی وہ اس کو ہوش نہیں آیا ہے اور وہ گرا بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا گرنا بھی ضروری ہو، گرنے سے پہلے ہی جب اس نے حالت نیند کے اندر اپنی سرین کو اٹھا لیا تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں اگرچہ وہ ابھی گرا نہیں ہے ظاہر قول کے مطابق۔ وَإِغْمَاءٌ، اور غشی طاری ہو گئی ہے، بے ہوشی طاری ہو گئی ہے یا ویسی اس کی عقل مغلوب ہو گئی ہے، جیسے ایک غشی کی کیفیت ہوتی ہے، اگر یہ والی کیفیت طاری ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جنون، یعنی اس کی عقل بالکل زائل ہو چکی ہے، وہ مجنون پاگل ہو گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے نشہ چڑھ گیا ہے۔ اب نشہ یہ والی حالت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جو نشے کی کیفیت ہوتی ہے اس میں انسان زمین آسمان کا فرق نہیں کر سکتا، مرد اور عورت کے درمیان فرق نہیں کر سکتا کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے، تو اس قسم کی جو حالت ہوتی ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو بالغ آدمی ہے وہ رکوع سجدے والی نماز کے اندر جاگنے کی حالت میں اگر کہا لگا کے ہنستا ہے تو پھر اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس میں 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان صرف مسکرائے، اگر صرف مسکراتا ہے نماز کے اندر تو پھر نماز بھی درست ہے اور وضو بھی درست ہے، اور اگر وہ مسکرانے کے ساتھ تھوڑا سا ہنس بھی پڑتا ہے اور اس کی جو ہنسی کی آواز ہے خود کو سنائی دیتی ہے دوسروں کو سنائی نہیں دیتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کا وضو باقی رہے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ اتنی زور سے ہنستا ہے کہ اس کو خود بھی آواز سنائی دیتی ہے، جو دوسرے ہیں اس کو بھی آواز سنائی دیتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ فرمایا ہے کہ جو بالغ آدمی ہے، نابالغ آدمی اگر نماز کے اندر کہا لگا کے ہنس لیتا ہے تو پھر اس سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جاگ بھی رہا ہو، اگر نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے اندر ہی سو گیا ہے اور سونے کی حالت میں وہ کہا لگا کے ہنسا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کہا لگا کے ہنسنا بالغ آدمی کا جاگنے کی حالت میں، ایسی نماز میں جو رکوع سجدے والی نماز ہو۔ دیکھیں اگر نماز ایسی ہے جس میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ نماز جنازہ ہے، تو اس میں اگر کوئی کہا لگا کے ہنستا ہے تو پھر اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ، اگلا مسئلہ جیسا کہ میں نے آپ کو بھی یہاں پر بتا دیا کہ کہا لگا کر اگر ہنستا ہے بالغ آدمی تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز کو ختم کرنے کی نیت سے ہی کہا لگا کر ہنستا ہے کہ میں اپنی نماز اس طریقے سے ختم کر دوں، بجائے کہ سلام پھیر کے نماز ختم کرے وہ کہا لگا کے اپنی نماز ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں اگرچہ اس نے ارادہ کیا ہو اس کہا لگا کر نماز سے نکلنے کا۔ اور اس کے بعد آخری مسئلہ حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ فرج کو چھونا ذکر کے ساتھ، ایسا ذکر جو کھڑا ہوا ہو بغیر حائل کے۔ فرج کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو اور ذکر کہتے ہیں مرد کی شرمگاہ کو۔ مرد کا اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ کے ساتھ چھونا، اور اس حالت میں جس وقت کہ اس کو شہوت بھی ہو، اس کی جو شرمگاہ ہے وہ کھڑی ہوئی ہو، تو اس صورت میں بغیر حائل کے، مطلب درمیان میں کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے جو شہوت کو روکنے والا ہو۔ اگر درمیان میں کوئی موٹا کپڑا ہے جس سے اس کو اس کی شرمگاہ کی گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر درمیان میں کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے، یا اگر کپڑا تو ہے باریک کپڑا ہے جو شرمگاہ کی شہوت اور گرمی کو روکنے سے منع نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر چھو لیا ہے، شرمگاہ ملا لی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم وضو کو نہ توڑنے والے امور کے بارے میں پڑھیں گے۔ عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، ظہور دم لم یصل عن محلہ، وسقوط لحم من غیر سیلان دم کالعرق المدنی الذی یقال له رشتہ، وخروج دودۃ من جرح واذن وانف ومس ذکر ومس امرأۃ وقیء لا یملأ الفم وقیء بلغم ولو کثیرا وتمایل نائم احتمل زوال مقعدته ونوم متمکن ولو مستندا الى شیء لو ازیل سقط على الظاہر فیہما، ونوم مسلن ولو راکن و ساجدا علی جہت السنت واللہ الموفق۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ 10 چیزیں ایسی ہیں جس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے: خون کا ظاہر ہونا جو کہ اپنی جگہ سے بہا نہ ہو، اور گوشت کا گرنا بغیر خون کے بہنے کے، جیسا کہ عرق مدنی جس کو رشتہ کہا جاتا ہے، اور کیڑے کا نکلنا زخم سے، کان سے، ناک سے، اور ذکر کا چھونا اور عورت کا چھونا، اور کیا کرنا جو منہ بھر کے نہ ہو، اور بلغم کی کیا کرنا اگرچہ وہ کثیر ہی کیوں نہ ہو، اور سونے والے کا جھومنا کہ احتمال ہو اس کے سرین کے زائل ہونے کا، زمین پر جم کے بیٹھنے والے کا سونا
اگرچہ وہ ٹیک لگا کر سو رہا ہو کسی چیز کے ساتھ کہ اگر اس کو زائل کر دیا جائے تو وہ گر جائے ظاہر قول کے مطابق ان دونوں صورتوں میں۔ اور نماز پڑھنے والے کا سونا اگرچہ وہ رکوع کرنے والا ہو یا سجدہ کرنے والا ہو سنت طریقے پر، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وہ والے امور پڑھے تھے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آج کے سبق کے اندر وہ والے امور بیان ہوں گے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ 10 کام ایسے ہیں جس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ایک ایک کر کے سب کو ذکر کریں گے تو دیکھ لیجئے ذرا 10 چیزیں جو وضو کو نہیں توڑتی ہیں۔ نمبر 1، ظہور دم لم یصل عن محلہ، خون کا ظاہر ہونا جو کہ اپنی جگہ سے بہا نہ ہو۔ دیکھیں پیشاب پخانے والی جگہ سے علاوہ اگر جسم کے کسی بھی حصے پر خون نکل آتا ہے، مطلب آپ نے خارش کی تھی، زخم تھا تو اس میں سے خون نکل آیا یا پیپ نکل آئی، لیکن وہ اپنی جگہ سے بہا نہیں ہے، تو جب تک وہ نہیں بہے گا اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر بہہ جائے گا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا حضرت نے یہ فرمایا کہ گوشت کا گرنا بغیر خون کے بہنے کے، جیسا کہ عرق مدنی نامی بیماری میں ہوتا ہے جس کو فارسی کے اندر رشتہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کے پاؤں میں ایک باریک سا کیڑا سا نکلتا ہے اور انسان کے پاؤں سے پھر وہ گوشت گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر تو انسان کے جسم سے گوشت گر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ خون نہیں گر رہا ہے، خون نہیں صرف گوشت گر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ گوشت کا گرنا بغیر خون کے بہنے کے، جیسا کہ عرق مدنی نامی بیماری کے اندر ہوتا ہے جس کو فارسی میں رشتہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت حضرت نے یہ ذکر کی ہے کیڑے کا نکلنا، کوئی زخم تھا اس میں کیڑے پڑ گئے تھے، تو اگر وہ کیڑا نکلا ہے اس زخم سے لیکن اس کے ساتھ کوئی نجاست یا اس کے ساتھ کوئی پیپ نہیں نکلی ہے، کوئی خون نہیں نکلا، صرف اکیلا کیڑا نکلا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ کیڑا زخم سے نکلا ہو یا کان سے نکلا ہو یا ناک سے نکلا ہو، ایسی صورت کے اندر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہی فرما رہے ہیں خروج دودھا، دودھا کہتے ہیں کیڑے کو، کیڑے کا نکلنا جر کہتے ہیں زخم کو، زخم سے کیڑا نکلتا ہے یا اسی طریقے سے آپ کے کان سے کیڑا نکل آتا ہے یا ناک سے کیڑا نکل آتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر اپنے کوئی ذکر کو یعنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، عورت کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مس ذکر ہو جائے گا نمبر 4، مس امرا ہو جائے گا نمبر 5۔ اور اسی طریقے سے کیون لا یملا الفم، ایسی کہہ آنا جو منہ بھر کے نہ آئے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ گزشتہ سبق کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اگر منہ بھر کر کہہ آتی ہے تو پھر وضو ٹوٹے گا، اگر منہ بھر کر کہہ نہیں آئی ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر بلغم آیا ہے کہہ کے اندر تو پھر اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ آئے تو بلغم والی کہہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ بلغم والی کہہ اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے اگرچہ وہ کثیر ہی کیوں نہ ہو۔ اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی سو رہا تھا اور اس کی جو سرین تھی وہ زمین کے اوپر مضبوطی سے جمی ہوئی تھی، ٹکی ہوئی تھی، لیکن وہ ادھر ادھر ایسے ایسے جھوم رہا تھا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ بغیر ٹیک لگائے انسان سو جاتا ہے تو پھر اس کو اس طریقے سے نیند کے جھونکے آتے ہیں، تو وہ اونگ کی حالت میں تھا یا وہ سویا ہوا تھا اور وہ اس طریقے سے جھوم رہا تھا، اس چیز کا احتمال تھا کہ وہ گر جائے گا، تو اور اس چیز کا احتمال ہے کہ اس کی جو سرین ہے وہ زمین سے ہٹ جائے گی، تو جب تک صرف احتمال ہو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ اگر ہٹ جاتی ہے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ملان ہونا سونے والے کا، یعنی ادھر ادھر جھومنا کہ احتمال ہو اس کے مقادا، یعنی اس کے سرین کے زائل ہونے کا کہ وہ جو زمین سے ٹکی ہوئی ہے وہ ہٹ جائے گی، اور اگر اس کا صرف احتمال ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ونوم متمکن، متمکن کا مطلب ہے کہ جو اپنی سرین کو زمین پر ٹکا کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ سو رہا ہے اور اس نے ٹیک لگائی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیوار ہے نا، میں یہاں پہ چونکڑی مار کے بیٹھ جاتا ہوں اور میں اس طریقے سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہوں، تو جب تک میری سرین زمین پر ٹکی ہوئی ہے اگرچہ میں نے ٹیک لگائی ہی کیوں نہ ہو تو ظاہر قول کے مطابق میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور وہ ٹیک بھی ایسی ہو کہ اگر اس ٹیک کو ہٹا دیا جائے تو میں پیچھے گر جاؤں، اگر ایسی ٹیک ہے تو پھر اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا ظاہر قول کے مطابق۔ ذرا دیکھیں ذرا، فرما رہے نوم متمکن، متمکن کا جو سونا ہے اگر وہ ٹیک لگا کر سو رہا ہو کسی چیز کے ساتھ کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے اس کی ٹیک کو تو وہ گر جائے، تو ظاہر قول کے مطابق ان دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو فقہائے حنفیہ میں سے جو متاخرین ہیں انہوں نے یہ دوسری صورت، مطلب اگر کوئی ٹیک لگا کر سو رہا ہے اگرچہ اس نے سرین کو زمین پر ٹکایا ہی کیوں نہ ہو، تو جو متاخرین نے فتویٰ اس کے اوپر دیا کہ احتیاطاً وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَنَوْمُ مُصَلٍّ وَلَوْ رَاكِعًا وَسَاجِدًا، اگلا مسئلہ فرماتے ہیں کہ رکوع سجدہ کرنے والا اگر وہ سنت طریقے سے کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں بھی اگر وہ سو جاتا ہے نماز میں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔
اب دیکھیں جو سنت سجدہ ہوتا ہے اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو کوہنیاں ہیں وہ آپ کے پہلو سے الگ رہیں، جو آپ کا پیٹ ہے وہ آپ کی رانوں سے الگ رہے۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے سجدہ کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر جو اس کے اعضاء ہیں وہ ڈھیلے نہیں ہوتے، وہ ٹائٹ ہوتے ہیں، جو ٹائٹ ہوتے ہیں، لہذا اگر اس صورت میں اس کو نیند آ جاتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر وہ اس طریقے سے سجدہ کر رہا ہے کہ اس کی جو کوہنیاں ہیں وہ پہلو کے ساتھ مل گئی ہیں اور اس کا جو پیٹ ہے وہ رانوں کے ساتھ مل چکا ہے، تو وہ زمین کے ساتھ اس نے یہ کوہنیاں زمین کے ساتھ ٹکا دی ہیں، ایسی صورت میں اگر وہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کے جو اعضاء ہیں وہ چونکہ خلاف سنت سجدہ کر رہا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے، لہذا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اب اس میں یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ جو عورتیں ہیں، عورت کے لیے تو حکم یہی ہے کہ وہ اپنے یہ جو بازو ہیں ان کو پہلو کے ساتھ ملائے، اپنے پیٹ کو اپنی اس کے ساتھ رانوں کے ساتھ ملائے اور زمین کے ساتھ سمٹ کر سجدہ کرے۔ اگر عورت اس طریقے سے سجدہ کرتی ہے جس طریقے سے عورت کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، اور عورت کو اس حالت کے اندر اگر نیند آ جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر عورت خلاف سنت سجدہ کرتی ہے مردوں والے طریقے پہ، تو پھر اس صورت میں اگر عورت سجدہ کرتی ہے اور اس کو نیند آ جائے گی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کا سونا، اگرچہ وہ رکوع کر رہا ہو یا سجدہ کر رہا ہو، اگر سنت طریقے پر سجدہ یا رکوع کر رہا ہے اور وہ سو جاتا ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر خلاف سنت طریقے سے سجدہ کر رہا ہے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ واللہ الموفق، اللہ تعالیٰ ہی یہ توفیق دینے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ غسل واجب کرنے والے وہ 7 کام کون سے ہیں۔ فصل ما یوجب الاغتسال یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء خروج المنی الى ظاہر الجسد اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ من غیر جماع وتواری حشفۃ وقدرها من مقطوعها في احد سبیلی آدمی حی وانزال المنی بوطء میتۃ او بہیمۃ ووجود ماء رقیق بعد النوم اذا لم یکن ذکرہ منتشرا قبل النوم ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء وبحيز ونفاس ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ويفترض تغسيل الميت كفاية۔ فصل ہے ان چیزوں کے بارے میں جو غسل کو واجب کرتی ہیں۔ غسل واجب ہوتا ہے 7 چیزوں میں سے ایک کے ساتھ: منی کا نکلنا ظاہری جسم کی طرف جبکہ وہ جدا ہو اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ بغیر جماع کے، اور ٹوپی کا چھپنا اور اس کی مقدار کا کٹے ہوئے سے زندہ آدمی کے 2 راستوں میں سے ایک راستے میں، اور منی کا اترنا وطی کرنے کے ساتھ مردہ کے ساتھ یا جانور کے ساتھ، اور پتلے پانی کا پائے جانے کے بعد نیند کے بعد جبکہ اس کا ذکر کھڑا ہوا نہ ہو نیند سے پہلے، اور تری کے پائے جانے کے بعد جس کو وہ منی گمان کرے بعد اس کے کہ اس کو افاقہ ہو جائے نشے سے اور جنون سے، اور حیض کے ساتھ اور نفاس کے ساتھ، اور اگر اشیاء مذکورہ حاصل ہو جائیں اسلام سے پہلے تو صحیح قول کے مطابق، اور فرض ہے میت کو غسل دینا کفایہ کے طور پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ باب کے اندر ہم نے وضو سے متعلقہ تمام احکام و مسائل پڑھ لیے ہیں، یہاں سے اب غسل سے متعلقہ احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا مسئلہ آج کی فصل میں بیان ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ کون کون سے امور ہیں جو غسل کو واجب قرار دیتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت نے کہ غسل واجب ہوتا ہے 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جائے گی تو غسل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز حضرت نے ذکر یہ کی ہے کہ منی کا نکلنا ظاہری جسم کی طرف جبکہ وہ اپنی جگہ سے جدا ہو شہوت کے ساتھ۔ دیکھیں جب آدمی کی منی نکل آتی ہے شہوت کے ساتھ تو پھر غسل کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو منی ہے اپنی جگہ سے نکلے تو شہوت کے ساتھ نکلے، لیکن نکلتے وقت اگر شہوت نہ ہو تب بھی غسل فرض ہو جائے گا، اور اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے بغیر نکلی ہے تو پھر اس صورت کے اندر غسل فرض نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو شہوت آتی ہے جس سے اس کی منی نکلنے لگتی ہے، وہ آگے سے پکڑ لیتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ شہوت جب ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی کچھ منی کے قطرات نکلتے ہیں۔ تو اب جو منی نکل رہی ہے شہوت ختم ہونے کے بعد، تو اگرچہ یہ شہوت کے بغیر نکل رہی ہے لیکن جس وقت اپنی جگہ سے جدا ہوئی تھی اس وقت چونکہ شہوت موجود تھی لہذا غسل یہ فرض ہو جائے گا۔ تو یہی فرمایا کہ جو منی کا نکلنا ہے جسم کے ظاہر کی طرف وہ یہ غسل کو فرض کر دے گا، کب؟ کہ جب کہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو۔ آگے فرمایا من غیر جماع۔ اچھا، اس میں جو شہوت اور غیر شہوت کی جو قید لگی ہے یہ جماع کے علاوہ کے اندر ہے۔ اگر جماع کے اندر شہوت ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں جب منی نکلے گی تو پھر غسل کرنا یہ فرض ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے حضرت نے بتایا کہ تواری حشفہ، حشفہ کہتے ہیں ٹوپی کو،
جب آدمی کے ختنے ہوتے ہیں تو ختنے ہونے کے بعد وہ جو اس کا آگے والا حصہ ہوتا ہے ٹوپی، اس کو حشفہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اگر اس نے کسی عورت سے جماع کیا یا کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کی ہے یا عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے پیچھے کے راستے میں، اور وہ جو ٹوپی والا حصہ ہے اتنا حصہ چھپ گیا ہے اس مرد کی شرمگاہ میں یا عورت کی شرمگاہ میں، تو پھر ایسے ٹوپی والے حصے چھپنے سے بھی غسل یہ فرض ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹوپی کا چھپ جانا اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر مختون ہوتے ہیں، جن کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بتایا کہ اتنا حصہ جو ہے، جتنا عام طور پہ ٹوپی ہوتی ہے اتنا حصہ اگر غیر مختون کا بھی چھپ جاتا ہے مرد کی شرمگاہ میں یا عورت کی شرمگاہ میں، تو پھر اس صورت میں بھی غسل یہ فرض ہو جائے گا۔ فرما رہے ہیں اتنی مقدار کا چھپ جانا من مقطوعیہ، ایسے شخص جس کا حشفہ ٹوپی نہ ہو، فی احد سبیلے، یہ سبیلین تھا، سبیلین کہتے ہیں دو راستے کو، پیشاب کا راستہ، پخانے کا راستہ۔ زندہ آدمی کے دو راستوں میں سے ایک راستے میں اگر چھپ جاتا ہے یہ ٹوپی کی مقدار، اس کے ذکر کا حصہ، یا اگر اس کی ٹوپی نہیں ہے تو اتنی مقدار کا حصہ اس کا چھپ جاتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی غسل یہ فرض ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ منی کے نازل ہونے، یعنی منی کے اترنے کے ساتھ، مردہ کے ساتھ وطی کرنے کے ساتھ، ایک عورت تھی وہ فوت ہو چکی تھی، اس نے اس کے ساتھ وطی کر لی، تو جب اس کی منی نکلے گی تو پھر اس صورت کے اندر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے بہیمہ، بہیمہ کہتے ہیں جانور کو، جانور کے ساتھ بدفعلی کر لی تو جب اس کو نزول ہوگا، منی نکلے گی، تو تب بھی غسل یہ فرض ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ ایک شخص تھا وہ سو کر جب اٹھا ہے تو اس نے وہاں پہ تری دیکھی ہے، اپنے ذکر پر تری دیکھی ہے، یا اس نے بستر پہ جس جگہ پہ اس کی پیشاب والی جگہ تھی وہاں پہ اس نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بستر پہ تری لگی ہوئی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی غسل یہ فرض ہو جائے گا، جبکہ اس کا جو ذکر ہے وہ سونے سے پہلے کھڑا نہ ہو، کیونکہ اگر وہ سونے سے پہلے اس کا ذکر کھڑا ہوگا تو اس میں اس چیز کا احتمال ہے کہ وہ جو تری وغیرہ تھی وہاں پہ وہ منی کی نہ ہو، وہ مزی نکلی ہو، لیکن جب یہ سویا تھا تو اس وقت اس کا ذکر کھڑا نہیں تھا، منتشر نہیں تھا، پھر صبح اٹھ کے یہ تری دیکھتا ہے تو پھر اس میں ظاہر یہی ہے کہ اس کو احتلام ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ تری یہ موجود ہے، اور احتلام کی وجہ میں چونکہ شہوت کے ذریعے سے منی نکلتی ہے لہذا غسل یہ فرض ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر پتلا پانی دیکھا نیند کے بعد جبکہ اس کا ذکر منتشر نہیں تھا نیند سے پہلے، تب بھی یہ غسل فرض ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو نشہ تھا یا اس کو غشی تھی، بے ہوشی تھی، جب اس کو افاقہ ہوا، افاقہ ہونے کے بعد اس نے دیکھا ہے کہ تری وغیرہ لگی ہوئی ہے، اور اس کا گمان یہ ہے کہ یہ جو تری ہے یہ منی کی تری ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی غسل یہ فرض ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے تری دیکھی ہے جس کو وہ منی گمان کرتا ہے، جب اس کو افاقہ ہو گیا تھا سکر، اس سے نشے سے، اغما، غشی سے، بے ہوشی سے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی غسل فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ تو بے ہوشی کے بعد اٹھا نا، اب اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ بے ہوشی سے پہلے یہ کیا کر رہا تھا، یا اسی طریقے سے جب یہ نشے کے بعد اس کو افاقہ ہوا تو اس کو تو نہیں پتا کہ نشے کی حالت میں اس نے کون کون سی کرتوت سر انجام دی ہیں۔ اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا کہ حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، جب حیض سے پاک ہوگی یا نفاس سے پاک ہوگی تو پھر اس صورت میں بھی عورت پہ غسل کرنا یہ فرض ہو جائے گا۔ آگے فرمایا کہ جو اشیاء مذکورہ ہیں اگر اسلام سے پہلے پائی جائیں، ایک غیر مسلم تھا اس کے ساتھ یہ سارے کام ہوئے ہیں، مطلب اس نے جماع کر لیا ہے یا شہوت کے ساتھ اس کی منی نکل آئی ہے وغیرہ ذالک، جتنی صورتوں پہ اوپر گزری ہیں، اگر یہ غیر مسلم کے ساتھ پائی جا رہی ہیں، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو صحیح قول کے مطابق ایسے شخص کے اوپر بھی غسل کرنا یہ فرض ہے۔ فرمایا کہ جو اشیاء مذکورہ ہیں، جو اوپر چیزیں گزری ہیں، اگر یہ اسلام سے پہلے پائی جائیں تو صحیح قول کے مطابق جب یہ ایسا شخص اسلام لائے گا تو اس پر بھی غسل کرنا یہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو آخری قسم حضرت نے ذکر کیا وہ ہے غسل کفایت کی۔ غسل کفایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کچھ افراد یہ غسل سر انجام دے دیں تو سب سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھی یہ نہیں کرتا ہے تو سارے گناہگار ہوتے ہیں، اور یہ ہے میت کو غسل دینا۔ میت کو جو غسل دینا ہے یہ فرض علی الکفایہ ہے، بعض لوگ دے دیں گے تو سب کی طرف سے یہ ادا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم 10 ایسے کاموں کے بارے میں پڑھیں گے جن سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ فاصل عشرۃ اشیاء لا یغتسل منها مزی و ودی و احتلام بلا بلل و ولادۃ من غیر رؤیت دم بعدها فی الصحیح و علاج بخرقۃ مانعۃ من وجود اللذۃ و حقنۃ و ادخال اصبع و نحوہ فی احد السبیلین ووطء بہیمۃ و میتۃ من غیر انزال و اصابۃ بکر لم تزل بکارتها من غیر انزال۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ 10 چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل نہیں کیا جاتا، مزی، ودی، احتلام بغیر طریقے،
اور بچے کی ولادت بغیر خون کے دیکھے ہوئے اس کے بعد صحیح قول کے مطابق، اور داخل کرنا کسی کپڑے کے ساتھ جو کہ وجود لذت سے مانع ہو، اور حکنا کرنے کے ساتھ اور انگلی داخل کرنے کے ساتھ یہ جیسی کوئی اور چیز، سبیلین میں سے کسی ایک راستے میں، اور جانور کے ساتھ وطی کرنے کے ساتھ یا مردہ کے ساتھ وطی کرنے کے ساتھ بغیر انزال کے، اور باقرہ تک پہنچنے کے ساتھ کہ اس کا پردہ بکارت زائل نہ ہوا ہو بغیر انزال کے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وہ امور پڑھے تھے جن سے غسل فرض ہوتا ہے، آج کے سبق کے اندر وہ امور پڑھیں گے جن سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کل 10 ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1 ہے مزی۔ دیکھیں جس وقت انسان کو شہوت آتی ہے تو شہوت کے وقت اس کے جو شرمگاہ ہے، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، اس سے رطوبت نکلتی ہے، لیکن یہ جو رطوبت ہے یہ منی کی رطوبت سے پہلے نکلتی ہے، اور اس کے نکلنے کی وجہ سے شہوت میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ یہ جو مزی ہے، مزی کی وجہ سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ودی۔ ودی یہ دیکھیں یہ ہوتی یہ بھی منی کی طرح ہی ہے، سفید ہوتی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو پیشاب پخانہ کرنے سے پہلے اور پیشاب پخانہ کرنے کے بعد بغیر لذت کے سفید سفید کا مادہ سا نکلتا ہے، جس طریقے سے منی ہوتی ہے۔ تو یہ ودی اگر نکلی ہے تو اس ودی کے نکلنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت نے فرمایا کہ ایسا احتلام جس میں تری نہ ہو۔ دیکھیں ایک آدمی رات کو سویا تھا، اس نے رات کو خواب دیکھا کہ اس کو احتلام ہو گیا ہے، اور صبح کو جب اس نے اٹھ کے دیکھا تو بستر پر اور اس کے کپڑوں پر اور اس کی شرمگاہ پر منی کے کچھ آثار و علامات اور کچھ نشان بھی باقی نہیں تھا، کوئی تری موجود نہیں تھی۔ تو ایسے احتلام کی وجہ سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ احتلام نہیں ہے، صرف اس کا ایک خواب اور ایک خیال ہے، حقیقت کے اندر اس کو احتلام نہیں ہوا ہے، کیونکہ اگر منی نکلی ہوتی تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات اور تری ضرور موجود ہونی تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت نے فرمایا کہ بچے کی ولادت ہو بغیر خون کے دیکھے ہوئے۔ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے فوراً بعد عورت کو خون آتا ہے نفاس کا۔ اگر بچے کی ولادت ہوئی ہے لیکن عورت کو نفاس کا خون نہیں آیا ہے تو اس بارے میں دونوں قول ہیں۔ صاحبین کہتے ہیں کہ غسل واجب نہیں ہوگا، یہی حضرت فرما رہے ہیں جو صحیح قول کے مطابق غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احتیاطاً ایسی عورت پر بھی غسل کے فرض ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ آگے حضرت نے فرمایا ہے علاج کہتے ہیں داخل کرنا، خرقہ کہتے ہیں کپڑے کو یا چیتڑے کو، ایسے کپڑے کے ساتھ لپیٹ کر ذکر کو عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل کرنا کہ وہ کپڑا اتنا موٹا ہو کہ جس کی وجہ سے شرمگاہ کی لذت حاصل نہ ہو۔ تو ایسے کپڑے کے ساتھ اگر لپیٹ کے داخل کیا ہے تو پھر اس صورت میں بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ کپڑا پتلا تھا یا کوئی اور ایسی چیز تھی جس سے لذت کچھ نہ کچھ حاصل ہوئی ہے، شرمگاہ کی جو گرمی ہے، لذت ہے، وہ حاصل ہوئی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر غسل فرض ہو جائے گا۔ فرما رہے ہیں علاج داخل کرنا ایسے کپڑے کے ساتھ لپیٹ کر جو وجود لذت سے روکنے والا ہو، تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور چھٹے نمبر پہ حضرت نے فرمایا حکنا کرنے سے، حکنا کرنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ دیکھیں بعض اوقات بیماری ہوتی ہے قبض کی، جس کی وجہ سے ایک آلہ سے داخل کرتے ہیں پخانے کے راستے سے تاکہ اس کی قبض کھل جائے اور اس کو پخانہ آ جائے، تو چونکہ اس سے جو مقصد ہے وہ لذت حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، لہذا حکنا کرنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ آگے حضرت نے فرمایا ہے کہ انگلی کو داخل کرنے سے یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز داخل کرنی ہے۔ اب عورت ہے، عورت نے اپنی شرمگاہ میں یا پخانے کے راستے میں انگلی داخل کر لی ہے لذت حاصل کرنے کے لیے، یہ اسی طریقے سے حضرت نے فرمایا کوئی اور چیز اس قسم کی داخل کر لی ہے، مطلب مثال کے طور پہ جو آج کل کے اعتبار سے سیکس ٹوائز وغیرہ کا استعمال کر لیا ہے، یا مرد نے اپنے پخانے کے راستے میں کچھ اس قسم کی چیز داخل کر لی ہے، تو اگرچہ یہ کرنا جائز تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کر لے گا تو پھر اس کرنے کی وجہ سے، چڑھانے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا کہ انگلی داخل کر لی، اس طریقے کوئی اور چیز داخل کر لی ہے فی احد السبیلین، پیشاب پخانے کے راستوں میں سے کسی ایک راستے میں۔ اور آگے فرمایا کہ جانور کے ساتھ وطی کر لی ہے یا مردہ کے ساتھ وطی کر لی ہے تو پھر انزال ہوگا تو غسل فرض ہوگا، اگر انزال نہیں ہوا ہے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا کہ وطی بہیمہ کے ساتھ، جانور کے ساتھ وطی کرنے سے یا مردہ کے ساتھ وطی کرنے سے بغیر انزال کے تب بھی غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ 8واں یہ ہو گیا اور 9واں یہ ہو گیا۔ 10ویں نمبر پہ حضرت نے فرمایا کہ باقرہ کے ساتھ اس نے کوشش کی تھی وطی کرنے کی، لیکن اس کا پردہ بکارت زائل نہیں ہوا اور اس کو انزال بھی نہیں ہوا ہے۔ اب انزال بھی نہیں ہوا ہے، اس کا پردہ بکارت بھی زائل نہیں ہوا ہے، تو اس قسم کی جو اس نے وطی کرنے کی کوشش کی ہے
تو حقیقت کے اعتبار سے یہ وطی نہیں ہے، لہذا اس صورت میں بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ وہ باکرہ عورت تک پہنچا ہے، مطلب اسے وطی کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا پردہ بکارت زائل نہیں ہوا ہے بغیر انزال کے، اور اس کو انزال بھی نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو گیا ہے، مطلب اس کو انزال ہو گیا تھا یا پھر اس عورت کا پردہ بکارت زائل ہو گیا تھا، تو دونوں صورتوں کے اندر غسل فرض ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم 11 ایسے کاموں کے بارے میں پڑھیں گے جن کا کرنا غسل کے اندر فرض ہے۔ یفترض فی الاغتسال 11 شیئا غسل الفم والانف والبدن مرة وداخل کلفۃ لا عسر فی فسقها وسرۃ وثقب غیر منضم وداخل المذفور من شعر الرجل مطلقا لا المذفور من شعر المرأة ان سر الماء فی اصوله وبشرۃ اللحیۃ وبشرۃ الشارب والحاجب والفرج الخارجی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں، منہ کا دھونا، ناک کا دھونا اور بدن کا دھونا ایک مرتبہ، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے پانی کا اندر پہنچانا اگر تنگی نہ ہو اس کے الگ کرنے میں، اور ناف کا دھونا اور ایسے سوراخ کا دھونا جو کہ ملا ہوا نہ ہو، اور گندے ہوئے بالوں کے اندر والا حصہ دھونا آدمی کے بالوں سے مطلقاً، نہ کہ عورت کے بالوں سے گندے ہوئے اگر پانی پہنچ جائے ان کی جڑوں میں، اور داڑھی کا ظاہری حصہ اور مونچھوں کا ظاہری حصہ اور ابروؤں کا ظاہری حصہ اور ظاہری طور پر جو فرج ہے اس کا دھونا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں ہم نے وہ والے امور بھی پڑھ لیے ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ والے امور بھی پڑھ لیے ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر غسل جب آپ نے کرنا ہے تو غسل کرنے کے اندر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی مس ہو جائے گی تو پھر اس صورت میں آپ کا غسل نہیں ہوگا، ان کے بارے میں ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ غسل کے اندر 11 چیزیں یہ فرض ہیں۔ کون سی فرض ہیں؟ نمبر 1، منہ کا دھونا۔ دیکھیں جو منہ کے اندر والا حصہ ہے اس کا ایک مرتبہ پانی پہنچانا یہ فرض ہے، آپ کلی کریں اور اس کو منہ کے اندر اچھے طریقے سے گھما لیں، اور اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ اس صورت کے اندر غرارہ بھی کر لیں تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ یہ باقی نہ رہے۔ اور اسی طریقے سے ناک کا دھونا، جو ناک کے اندر ہے یہ بھی پانی پہنچانا یہ فرض ہے، جو جہاں تک نرم ہڈی ہے یہاں تک یہ پانی پہنچانا غسل کے اندر فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی پہنچانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ بھی غسل کے اندر فرض ہے۔ 3 کام ہو گئے۔ نمبر 4، داخل کلفہ۔ کلفہ کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جس شخص کا ختنہ ہوا ہو، جس شخص کا ختنہ نہ ہوا ہو اس کی جو اضافی کھال ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کلفہ۔ تو اضافی کھال اگر اس کو چڑھانا آسانی ہو، مطلب اس کو آپ اوپر کو چڑھا کر اندر پانی پہنچا سکیں، اس کو چڑھا کر، تو پھر اس صورت کے اندر اگر بغیر تنگی کے پانی پہنچا سکیں تو اندر پانی پہنچانا یہ فرض ہے، اور اگر اس میں تکلیف ہوتی ہو اور درد ہوتا ہو تو پھر اس صورت کے اندر پانی پہنچانا یہ فرض نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو اضافی کھال ہے ذکر کی اس کے اندر پانی پہنچانا کہ اگر اس کو دور کرنے کے اندر تنگی نہ ہو، اگر اس کو دور کرنے کے اندر تنگی ہے، تکلیف ہے، درد ہے، تو پھر اس صورت کے اندر پانی پہنچانا یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرما رہے ہیں کہ ایسا سوراخ جو بند نہ ہو، ملا ہوا نہ ہو۔ دیکھیں بچیاں کانوں کے اندر سوراخ کروا لیتی ہیں، تو اگر وہ سوراخ کھلا ہے تو اس کے اندر بھی پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ البتہ اگر وہ سوراخ بند ہو چکا ہے تو پھر چونکہ وہ سوراخ ہی باقی نہیں رہا ہے، لہذا اب اس میں پانی پہنچانا یہ بھی فرض نہیں ہے۔ اور اسی کے بعد آگے دیکھیں داخل المذفور۔ مذفور کہتے ہیں وہ بال جو گندے ہوئے ہوں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالوں کا جوڑا بنا کے اس کو اس طریقے سے جوڑا بنا کے سر کے اوپر باندھ لیتے ہیں، تو اس قسم کے بال اگر بندھے ہوئے بال ہیں، گندے ہوئے بال ہیں، اگر مرد کے بال ہیں تب تو کھول کے سارے کے اندر پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اگر عورت کے بال ہیں تو عورت کو چونکہ جوڑا باندھنے کی اور گوندنے کی اجازت ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں کا جوڑا کھولے، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے یہ کافی ہے۔ اگر اس نے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دیا ہے تو اگرچہ جوڑا نہ بھی کھولا ہوا ہو، گندے ہوئے بال نہ بھی کھولیں، تب بھی اس کا غسل یہ درست ہو جائے گا۔ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے جو گندے ہوئے بال ہیں ان کے اندر پانی پہنچانا، مرد کے جو بال ہیں اس میں مطلقاً یہ ضروری ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش اور کوئی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ بالوں کو کھولے اور اچھے طریقے سے ان کو دھوئے۔ البتہ جو عورت کے گندے ہوئے بال ہیں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ان کی جڑوں تک پانی سرایت کر جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، تو تب کافی ہے، غسل ہو جائے گا۔
اگر پانی جڑوں تک سرایت نہیں کرتا ہے تو پھر عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بالوں کا جوڑا کھولے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے دھوئے۔ اور اسی طریقے سے لحیہ جو داڑھی ہے اس کا ظاہر والا حصہ، اب یہ دیکھیں یہ داڑھی ہے، اس کا جو ظاہر والا حصہ ہے اس کے اوپر بھی پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ ایک ہے اس کے اندر والا حصہ، تو اندر والے حصے کے اندر تکلف کر کے پانی پہنچانا یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شارب کہتے ہیں مونچھوں کو، مونچھوں کا جو ظاہر والا حصہ ہے اس میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ دیکھیں جب آپ دھوئیں گے تو اوپر والے حصے میں پانی پہنچ جاتا ہے، اب اس کے اندر مبالغہ کرنا کہ ایک ایک جڑ کے اندر پانی پہنچے یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حاجب جو ابرو ہیں، یہ والے ابرو ہیں، اس کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ آپ جب آپ نے دھونا ہے تو اوپر اوپر پانی پہنچ جائے، یہ کافی ہے۔ البتہ اس کے اندر کوشش کر کے اور اس کے اندر مبالغہ کر کے اندر داخل کرنا کہ جڑ تک پہنچ جائے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ غسل کرنے کے اندر انسان کو وسوسوں سے پرہیز کرنا چاہیے، جو ایک نارمل طریقے سے آپ اپنے جسم کو دھو لیتے ہیں تو آپ کا غسل یہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرج خارج میں دیکھیں فرج کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جو عورت کی شرمگاہ ہے اس کا ایک ظاہری والا حصہ ہوتا ہے، جب شرمگاہ بند ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فرج خارج، تو فرج خارج کو دھونا یہ ضروری ہے۔ اور ایک عورت کی شرمگاہ کا اندر والا حصہ ہوتا ہے، جب اس کی شرمگاہ کو کھولا جائے تو جو اندر والا حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فرج داخل۔ فرج داخل کا دھونا غسل کے اندر یہ فرض نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم غسل کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ یسن فی الاغتسال 12 شیئا الابتداء بالتسمیۃ والنیۃ وغسل الیدین الی الرسغین وغسل نجاسۃ لو کانت بانفرادها وغسل فرجہ ثم یتوضأ كوضوئہ للصلاۃ فیثلث الغسل ویمسح الراس ولکنہ یؤخر غسل الرجلین ان کان یقف فی محل یجتمع فیہ الماء ثم یفیض الماء علی بدنہ ثلاثا ولو ان غمس فی الماء الجاری او ما فی حکمہ ومکث فقد اکمل السنۃ ویبتدئ فی صب الماء براسہ ویغسل بعدها منکبہ الایمن ثم الیسر ویدلک جسدہ ویوالی غسلہ۔ عبارت ہوگی اس کا ترجمہ دیکھنے پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ غسل میں 12 چیزیں سنت ہے، ابتدا کرنا تسمیہ کے ساتھ اور نیت کرنا، اور ہاتھوں کو دھونا گٹوں تک، اور نجاست کو دھونا اگر وہ اکیلی ہو، اور فرج شرمگاہ کو دھونا، پھر وضو کرے گا جیسا کہ وضو کیا جاتا ہے نماز کے لیے، اور دھونے کو 3 مرتبہ کرے گا، اور سر کا مسح کرنا لیکن پاؤں کے دھونے کو مؤخر کرے گا اگر وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے، پھر وہ پانی کو بہائے گا اپنے بدن پر 3 مرتبہ، اور اگر وہ اس نے غوطہ لگایا جاری پانی میں یا ایسے پانی میں جو جاری پانی کے حکم میں ہے اور اس میں ٹھہرا تو اس نے سنت کو مکمل کر لیا، اور ابتدا کرے گا پانی کے بہانے میں اپنے سر کے ساتھ، اور اس کے بعد دھوئے گا اپنے دائیں کندھے کو، پھر بائیں کندھے کو، اور ملے گا اپنے جسم کو، اور پے در پے کرے گا دھونے کو۔ عبارت ہو گیا ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں آج کے سبق کے اندر غسل کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ غسل کے اندر 12 چیزیں یہ سنتیں ہیں۔ کون کون سی؟ اس میں یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے جو بسم اللہ پڑھنی ہے وہ کپڑے اتارنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، یہ نہیں کہ کپڑے اتارنے کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں گے، تو ایسا کرنا یہ خلاف ادب ہے۔ اور نیت بھی کریں، نیت کریں کہ میں پاکی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، ساتھ آپ بسم اللہ پڑھ لیں کپڑے اتارنے سے پہلے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ ہیں دونوں ہاتھوں کو، یہ جو بازو والی جو ہڈی ہوتی ہے یہاں تک آپ اس کو دھوئیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نجاست کو دھونا ہے اگر وہ نجاست اکیلی جسم پر کسی جگہ پر لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ شرمگاہ پر لگی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے نجاست کو دھوئیں، اگر شرمگاہ سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، آپ اس کو پہلے اچھے طریقے سے دھو لیں۔ یہ آپ نے دھو لی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی جو آپ استنجا کریں، یعنی آگے سے بھی استنجا کریں پیچھے سے بھی استنجا کریں، چاہے وہاں پر نجاست لگی ہو چاہے وہاں پر نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، اپنی شرمگاہ کو دھونا یہ بھی غسل کے اندر سنت ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ وضو کریں جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، دھونے کو 3 مرتبہ کریں۔ دیکھیں جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس میں اس کو 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے، مطلب آپ نے چہرہ دھونا ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہوتا ہے، بازو دھونے 3 مرتبہ دھونے، پاؤں دھونے 3 مرتبہ دھونے۔ تو جب آپ نے یہ والے کام کر لیے ہیں، مثلا نیت کر لی ہے، ہاتھ دھو لی ہے، نجاست اور ناپاکی دھو لی ہے، آپ نے استنجا کر لیا ہے، اب اس کے بعد آپ کیا کریں، اس کے بعد حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم نماز والا وضو کریں، اور جس طریقے سے نماز میں 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا جاتا ہے آپ اس طریقے سے اس میں بھی 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھوئیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر وضو کریں نماز والا وضو، اور دھونے کو 3 مرتبہ کریں گے، اور سر کا مسح بھی کریں، وہی والا طریقہ ہے جیسے نماز کے وضو والا طریقہ ہوتا ہے،
لیکن آگے اس میں پھر دو صورتیں ہیں. اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر تو پانی وہاں پہ جمع ہوتا ہے تو پھر پاؤں کو نہ دھوئیں، کیونکہ وہاں پاؤں کو دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بعد میں جب آپ غسل کریں گے تو پاؤں میں دوبارہ وہی استعمال شدہ پانی لگ جائے گا. تو پاؤں کو دھونے کو آپ مؤخر کر دیں اور پھر ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر پانی جمع نہیں ہوتا، پھر آخر میں آپ اس پاؤں کو دھو لیں. اور اگر جگہ ایسی ہے جہاں پر پانی رکتا نہیں ہے، پانی بہہ جاتا ہے، جیسے کہ عام طور پر غسل خانے ہیں تو آج کل تو فلش سسٹم ہے تو پانی ٹھہرتا نہیں ہے، تو آپ جب وضو کریں گے تو اس میں پاؤں کو بھی آپ دھو لیں. فرما رہے ہیں کہ لیکن جو پاؤں کے دھونے ہیں اس کو مؤخر کرے گا انکان یقیف، اگر وہ ٹھہرا ہوا ہے فی محلن ایسی جگہ میں یجتمع فیہ الماء کہ وہاں پر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، تو چونکہ وہاں پہ دھونے کا فائدہ نہیں ہے اس لیے پاؤں کے دھونے کو مؤخر کرے گا. لیکن اگر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر پانی ٹھہرتا ہے تو پھر وہ پاؤں بھی دھو لے، وضو یعنی مکمل کرے جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. ثم یفیض الماء علی بدنی، پھر اس کے بعد آگے یہ ہے کہ اپنے جسم کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہائے گا. اب وہ 3 مرتبہ پانی کیسے بہائے گا وہ آگے یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن آگے فرمایا ان غمسا کا مطلب ہوتا ہے گھس جانا. اگر اس نے جاری پانی کے اندر غوطہ لگا دیا، نہر میں اس نے ڈبکی لگا لی، یا اس نے سمندر میں ڈبکی لگا لی، یا اس نے دریا میں ڈبکی لگا لی، او ما فی حکم ہی، یا پھر ایسے پانی میں جو جاری پانی کے حکم میں ہے. جاری پانی کے حکم میں کیا ہے؟ وہ ایسا تالاب ہے جو بڑا تالاب ہے جو دہ در دہ ہے. تو ایسے تالاب کے اندر اگر اس نے ڈبکی لگا لی تو چونکہ وہ بھی مائع جاری کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا اس صورت کے اندر بھی جو سنت غسل ہے وہ ہو جائے گا. فرما رہے ہیں وہ ماکا تھا، ڈبکی لگائی ہے اور اس کے اندر ٹھہرا ہے، کلی بھی کر لیا، ناک میں پانی بھی ڈال لیا، والا کام کر لیا، فقد اکمل السنہ، تو اس نے سنت جو غسل ہے وہ اس نے مکمل کر لیا ہے. وَيَبْتَدِئُ فِي سَبِّ الْمَاءِ، آگے بتا رہے ہیں کہ جو بدن کے اوپر پانی بہائے گا اس کا طریقہ کیا ہے. فرمایا کہ ابتدا کرے گا پانی کے بہانے میں براسی، اپنے سر پر بہانے کے ساتھ. سب سے پہلے اپنے سر پر پانی گرائے، اس کے بعد آگے فرمایا کہ اپنا جو منکب کہتے ہیں کندھے کو، جو دایاں کندھا ہے پہلے اس کے اوپر پانی بہائے، پھر اس کے بعد جو بایاں کندھا ہے پھر اس کے اوپر پانی بہائے وید لوگوں، اور اپنے جسم کو ملے اچھے طریقے سے، کو میل کچھ ہے اس کو وہ دور کرے. وَيُوَالِي غَسْلَهُ، اور جو دھونا ہے اس کو پے در پے کرے. یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پانی بہا لیا اب اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر آ گیا اور اٹھ کے کھانے پینے میں مشغول ہو گیا یا موبائل چلانے میں مشغول ہو گیا، اس کے بعد 10 منٹ بعد جا کے دوسری مرتبہ پانی بہا رہا ہے، پھر اس کے بعد 10-15 منٹ کا وقفہ کر کے پھر ایسا نہ کرے. جب دھونے میں جا رہا ہے تو پھر ایک ہی مرتبہ غسل مکمل کر کے پھر یہ باہر نکلے. تو اس طریقے سے وہ 3 مرتبہ دھوئے گا، یعنی اس نے دایاں کندھا دھویا ہے، پھر بائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالا ہے، پھر اس طریقے سے دایاں کندھا بایاں کندھا دایاں کندھا بایاں کندھا، تو 3 مرتبہ کر کے وہ اپنا غسل کو یہ پورا کرے گا. تو یہاں پر جو حضرت نے ذکر کیا ہے نا، یہاں پہ حضرت نے ذکر کیا ہے جو بدن کے اوپر پانی ڈالنا اس کا ایک طریقہ. وہ طریقہ کیا ہے؟ یبتدئ فی سب الماء، کہ پہلے وہ پانی کو بہائے گا سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر. یہ ایک مرتبہ ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی، پہلے سر پر، پھر دائیں پر، پھر بائیں پر، پھر پہلے سر پر، پھر دائیں پر، پھر بائیں پر. اس طریقے سے مکمل کرے گا. اس کے علاوہ 2 طریقے بھی ہیں، لیکن چونکہ کتاب کے اندر یہی والا طریقہ ذکر ہے اس لیے صرف اسی طریقے کے اوپر یہ اکتفا کرتے ہیں. تو باقی جو ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنے جسم کو مل مل کے دھوئے اور جو دھونا ہے اس کو پے در پے کرے، اس کے اندر وقفہ یہ نہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور الازا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ غسل کرنا کب سنت ہے. عبارت دیکھ لیں. فصل و آداب الاغتسال ہی آداب الوضوء الا انه لا يستقبل القبلة لانه يكون غالبا مع كشف العورة وكره فيه ما كره في الوضوء. فصل. یسن الاغتسال لاربعۃ اشیاء صلاۃ الجمعۃ وصلاۃ العیدین وللاحرام وللحاج فی عرفۃ بعد الزوال، ویندب الاغتسال فی 16 شیئا لمن اسلم طاہرا ولمن بلغ بالسن ولمن افاق من جنون وعند حجامۃ وغسل میت وفی لیلۃ برات ولیلۃ القدر اذا رآها ولدخول مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وللوقوف بمزدلفۃ غداة یوم النحر وعند دخول مکہ ولطواف الزیارۃ ولصلاۃ کسوف واستسقاء وفزع وظلمۃ وریح شدیدۃ. ترجمہ دیکھ لیں. اور غسل کے آداب وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں، مگر یہ کہ استقبال قبلہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ غالباً غسل کشف عورت کے ساتھ ہوتا ہے اور ناپسند ہے اس غسل میں وہی چیزیں جو وضو میں ناپسند ہیں. اور سنت ہے غسل 4 موقعوں پر: نماز جمعہ کے لیے، نماز عیدین کے لیے، احرام کے لیے، اور عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے زوال کے بعد. اور غسل کرنا مستحب ہے 16 جگہوں میں، ایک اس شخص کے لیے جو اسلام لائے پاکی کی حالت میں، اور دوسرا وہ شخص جو بالغ ہو عمر کے ساتھ، اور وہ شخص جس کو افاقہ ہو جنون پاگل پن سے، اور پچنے لگانے کے وقت، اور میت کو غسل دینے کے وقت، اور شب رات کے اندر، اور لیلۃ القدر میں اس شخص کے لیے جو اس کو دیکھ لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہونے کے وقت،
اور مزدلفہ میں وقوف کے وقت، یوم نحر کی صبح کو، اور مکہ میں داخل ہونے کے وقت، طواف زیارت کے وقت، اور صلاۃ کسوف کے وقت، صلاۃ استسقاء کے وقت، اور گھبراہٹ کے وقت، اور اندھیرے کے وقت، اور سخت ہوا کے وقت۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آج کے سبق میں دو باتیں بیان کی جائیں گی، ایک تو یہ کہ غسل کے اندر ناپسندیدہ کام کون سے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ کون سے مواقع ہیں جہاں پر غسل کرنا سنت ہے یا پھر مستحب ہے۔ تو سب سے پہلی فصل حضرت نے ذکر کیا ہے کہ غسل کے آداب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ غسل کے آداب وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں، مگر یہ کہ فرق یہ ہے کہ وضو کے اندر ایک ادب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وضو قبلہ کی رخ جانب ہو کر کیا جانا، یہ ادب میں سے ایک ادب ہے، لیکن غسل کے اندر یہ والا ادب نہیں ہے۔ غسل کے اندر بہتر یہی ہے کہ آپ استقبال قبلہ نہ کریں، کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی غسل کرتا ہے تو آدمی ننگا ہوتا ہے، اور ننگے ہو کر پھر قبلہ کی طرف استقبال کرنا یہ آداب کے خلاف ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ استقبال قبلہ غسل کے اندر نہیں کرے گا، کیونکہ غالباً عام طور پر جو غسل ہوتا ہے وہ کشف عورت کہتے ہیں سطر کو، کشف کہتے ہیں کھولنا، سطر کو کھولنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ آپ سطر کو نہ کھولیں، اور اگر آپ کو دھوتی وغیرہ باندھ کے اگر آپ غسل کر لیتے ہیں تو یہ بہتر عمل ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ میں کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے اور وہاں پہ اگر آپ سطر کھولنا چاہتے ہیں تو آپ سطر کھول بھی سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ غسل کے اندر وہی چیزیں مکروہ ہیں جو وضو کے اندر مکروہ ہے۔ مثال کے طور پہ وضو کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پانی کے اندر اسراف یہ مکروہ ہے، اسی طریقے سے غسل اس کے اندر یہ مکروہ عمل ہوگا۔ باقی جو وضو کے مکروہات ہیں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جو کام وہاں پر مکروہ ہیں وہی کام یہاں پہ غسل میں بھی مکروہ ہوں گے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ غسل کرنا سنت کب ہے؟ فرما رہے ہیں کہ 4 موقعوں میں، 4 چیزوں میں، یعنی 4 جگہوں میں غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 1، نماز جمعہ کے لیے۔ جمعہ والے دن اگر آپ نے جمعہ کی نماز پڑھنے جانی ہے تو پھر آپ وہاں پہ غسل کر کے جائیں، یہ سنت عمل ہے۔ اسی طریقے سے عیدین کی نماز، عید الفطر کی نماز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، یہ آپ نے پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپ غسل کر کے جائیں، یہ سنت عمل ہے۔ 2 ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے احرام باندھا ہے، احرام چاہے آپ نے حج کے لیے باندھا ہو، چاہے آپ نے عمرے کے لیے باندھا ہو، تو احرام کے لیے بھی غسل کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حاجی ہیں وہ عرفہ کے میدان میں زوال کے بعد ان کے لیے یہ غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ 4 مواقع ہو گئے۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ غسل کرنا مستحب کب ہے، تو فرما رہے ہیں کہ 16 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ غسل کرنا مستحب ہے، یا 16 مواقع ایسے ہیں جہاں پر غسل کرنا مندوب مستحب کو کہتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو اسلام لایا ہو پاکی کی حالت میں۔ دیکھیں جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، اگر ایک شخص غیر مسلم ہے اور وہ ناپاک ہے اور وہ اسلام لے آتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا یہ فرض ہے۔ لیکن ایک شخص پاک تھا اور پاکی کی حالت میں اس نے اسلام قبول کیا ہے تو ایسے شخص کے لیے غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہاں پہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ جو بالغ ہوا ہو عمر کے ساتھ۔ دیکھیں جو لڑکا ہے اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے 15 سال سے عمر سے پہلے بھی، تب بھی وہ بالغ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو جو وہ بالغ ہوا ہے وہ احتلام کی وجہ سے بالغ نہیں ہوا ہے، اس کی عمر پوری ہو گئی ہے 15 سال، تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کر لے۔ اور اسی طریقے سے جس شخص کو جنون سے افاقہ ہو جائے، ایک شخص تھا وہ پاگل ہو گیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، وہ تندرست ہو گیا، تو اب اس کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ یہ غسل کر لے۔ اور اسی طریقے سے کسی نے پچنے لگوائے ہیں، حجامہ کروایا ہے، تو حجامہ کروانے کے بعد بھی غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی نے میت کو غسل دیا ہے تو میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کے لیے بھی غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شب رات ہے، شب رات کے اندر بھی غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اور اگر کسی کو لیلۃ القدر کے بارے میں پتہ چل جائے یقینی طور پر یا کسی باخبر بندے کی اطلاع دینے کی وجہ سے، تو اس کے لیے لیلۃ القدر کے اندر بھی غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخلے کے وقت بھی غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے، کیونکہ وہ بھی ایک مقدس اور بابرکت جگہ ہے، لہذا اس کا احترام یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے مزدلفہ میں وقوف کے وقت یوم نحر 10 ذی الحجہ کی صبح کے وقت، دیکھیں یوم نحر کہتے ہیں قربانی کو، قربانی کا دن 10 ذی الحجہ ہوتا ہے، تو حاجیوں نے 10 ذی الحجہ کو وقوف مزدلفہ یہ کرنا ہوتا ہے صبح کے وقت، تو لہذا اس وقت مزدلفہ میں وقوف کے وقت اگر وہ غسل کرتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے اگر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو مکہ میں داخلے کے وقت بھی غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے، کیونکہ مکہ بھی مقدس جگہوں میں سے ایک مقدس جگہ ہے۔ اور اسی طریقے سے طواف زیارت کے لیے، اب دیکھیں جو طواف زیارت ہے اس کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک ہوتا ہے، تو اگر تو آپ نے 10 ذی الحجہ کوئی وقوف مزدلفہ کیا ہے اور اسی میں ہی آپ نے طواف زیارت کر لیا تو ایک ہی غسل یہ کافی ہے۔ لیکن اگر آپ نے طواف زیارت آپ نے اگلے دن کیا ہے یا آپ نے 12 کو کیا ہے تو پھر آپ اس کے لیے الگ سے آپ غسل کر لیں، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت نے فرمایا صلاۃ کسوف، یعنی سورج گرہن ہو جائے اس وقت آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ خسوف، چاند گرہن کے لیے بھی اگر آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے استسقاء، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کے
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں، صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں، وہ ایک مکمل طریقہ ہے جو کہ ہم نے مختصر القدوری کے سبق کے اندر تفصیل سے بتایا، وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صلاۃ استسقاء یعنی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں بارش طلب کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے بھی آپ غسل کر کے جائیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے فجر کو بڑی گھبراہٹ ہے، کوئی بڑی پریشانی ہے، کسی دشمن کی وجہ سے پریشانی ہے یا کوئی اور کو بڑی پریشانی والی بات ہے، تو ایسے میں بھی آپ غسل کر لیں، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ غسل کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور اسی طریقے سے اگر دن کے اندر کوئی اندھیرا چھا جاتا ہے اور کوئی سخت قسم کی کوئی گھبراہٹ آ جاتی ہے، گھبراہٹ تو خیر ادھر ہو گئی ہے فجر میں، کوئی دن کے وقت روشنی کے وقت کوئی الگ سے اندھیرا آ جائے اور بالکل تاریکی چھا جائے، تو ایسی صورت کے اندر بھی ایک گھبراہٹ کا موقع ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی آپ غسل کر لیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر سخت آندھی چلتی ہے، آندھی چاہے وہ دن کو چلے چاہے وہ رات کو چلے، تو اس وقت بھی غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے۔